تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط ملت آدم۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم۔ یہ ہے وہ فرق جو اقوام اور آدم کے درمیان۔ یہاں پہ ایک بات ابھی بھی بیان کر رہے ہیں کہ اقوام ماند اور آدم نہ ماند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین، سورہ نمبر 36، آیات 77 تا 83۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق عظیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وهو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ ترجمہ: کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلے پیدا کیا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت شکریہ عمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تو یہ لیکچر تھا جس کے لیے طے ہوا تھا کہ لاہور آنا ہے، اور یہ پھر اس کے بعد پھر عمر نے کہا کہ سروش عالمگیر صاحب کا جو ٹائم ہوتا ہے 3 بجے لیکچر ہوتا ہے ان کا دی کنسٹرکشن کے سلسلے کا، تو وہ کسی وجہ سے وہ نہیں دے پائیں گے۔ تو اگر آپ 3 بجے والا بھی لیکچر کا ٹائم لے لیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہاں جی، تو اس لیے وہ پہلا لیکچر نظریہ ارتقاء پر جو ہوا وہ اس حوالے سے تھا۔ اصل جس کام کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ آج کا یہ لیکچر تھا۔ یہ رموز بے خودی کے 3 اقتباسات ہیں، 3 نظمیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں انہیں، اور یہ 3 بڑے پورے رموز بے خودی میں امپورٹنٹ اہم اقتباسات ہیں، خاص طور پہ جو تیسرا ہوگا، جو تیسری نظم ہوگی، لیکن پہلے 2 اس کی تمہید ہی سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلا ہے درمانی حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا۔ اس میں شعر تو میں ظاہر پڑھوں گا ہی،
کیونکہ یہ کورس ہے اور ان کے ترجمہ بھی کروں گا، لیکن میں پہلے اس سے یہ عرض کر دوں کہ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کربلا اور اس کی وجہ، خاص طور پہ شروع میں جو تمہید باندھی ہے اس نظم میں اقبال نے، وہ اقبال کا ایک معمول ہے۔ یہ کمپیریزن عشق اور عقل کا اقبال کا معمول ہے۔ ہر دوسری تیسری جگہ پہ آپ کو عشق اور عقل کا کمپیریزن نظر آئے گا۔ جی، جو بک آپ کو دی گئی ہے اس میں صفحہ نمبر 336 ہے۔ کچھ اشعار ظاہر ہے میں نے نہیں لکھے کیونکہ لیکچر کا وقت محدود ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر میں نے یہاں لکھے ہیں۔ تو جو نہیں لکھے اس کی مین وجہ یہی تھی چناؤ انتخاب کے وقت کہ ان کے مضمون دہرائے جا رہے تھے دوسرے اشعار میں، تو جو میں نے لکھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ وہی ہیں جو نئے مضمون ہوں گے۔ تو عشق اور عقل کا جو موازنہ ہے اقبال کا، اس سے سب اقبال کے اسٹوڈنٹس واقف ہیں۔ سوال یہ ہے، اور میں ان اشعار کے بعد اس سوال پہ باقاعدہ تفصیل سے بھی بات کروں گا، فی الحال سوال پیش کرو۔ سوال یہ ہے کہ اقبال کو کیا ملتا ہے عقل اور عشق کو آمنے سامنے کھڑا کر کے؟ کیا وہ سیریسلی ایسا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ان کے درمیان اختلاف کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا ایسا سچ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اقبال عقل کو ڈیگریڈ کرتے ہیں عشق کے مقابلے میں، دل کے مقابلے میں؟ اس کو ہم دیکھیں گے۔ بہرحال وہ جو موازنہ ہر جگہ پیش کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کا حصہ میں نے یہاں لکھا ہے تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہر کے پیما باہو الموجود بست، بست کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، پیما کا مطلب ہوتا ہے وعدہ۔ ہر وہ شخص، ہر وہ بندہ، ہر کوئی، ہر کے کا مطلب ہوتا ہے تو جس کسی نے بھی پیمان باندھ لیا هو الموجود کے ساتھ، ظاہر اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں، جس کسی نے بھی پیمان باندھ لیا هو الموجود کے ساتھ، گردنش از بند ہر معبود رست، تو اس کی گردن جو ہے وہ ہر معبود کے کی غلامی سے آزاد ہو گئی۔ ایک مشہور شعر آپ نے سنا ہوا ہوگا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہی مفہوم ہے اس شعر کا کہ اس کی گردن جو هو الموجود کے ساتھ اپنا پیمان باندھ لے، باقی تمام معبودوں سے اس کی گردن چھوٹ جاتی ہے۔ فی الحال میں ترجمے تک رہوں گا، لیکچر کے پارٹ کو میں بعد میں رکھوں گا۔ تو اگلا شعر ہے کہ مومن از عشق است تو عشق از مومن است، کہ مومن جو ہے وہ عشق سے ہے اور عشق جو ہے وہ مومن سے ہے، اور عشق را ناممکن ما ممکن است، اور عشق کے لیے جو ہمارے لیے کچھ چیز ناممکن ہے وہ عشق کے لیے ممکن ہے۔ سمپل سا میننگ ہے، سادہ سا۔ مومن عشق سے ہے اور عشق مومن سے ہے، اور عشق کے لیے ہر ناممکن ممکن ہے۔ عقل صفاک است تو او صفاک تر، اگر عقل صفاک ہے تو عشق صفاک تر ہے۔ پاک تر چالاک تر بی باک تر، لیکن عقل کے مقابلے میں عشق پاک بھی ہے صفاک ہونے کے باوجود، اور چالاک تر بھی ہے، بہت زیادہ مطلب شارپ ہے اس حوالے سے کہ بہت زیادہ جست لگا سکتا ہے، اور بی باک تر ہے، بہت دلیر ہے۔ عقل در پیچا کے اسباب و علل، عشق چوگاں باز میدان عمل۔ چوگان کہتے ہیں پولو کو، جو گھوڑے پہ بیٹھ کے کھیل کھیلا جاتا ہے، ہاکی نما کھیل ہے۔ تو اقبال فرما رہے ہیں کہ عقل در پیچا کے اسباب و علل، عقل اسباب و علل کے پیچاک میں رہتی ہے، لیکن عشق جو ہے وہ میدان عمل میں چوگان کھیلتا ہے، پولو کھیلتا ہے۔ عقل را سرمایہ از بیم و شکست، عقل کے لیے سرمایہ ہے شک اور اندیشہ، بیم و شکست، بیم اندیشہ شک، عقل کے لیے یہ سرمایہ ہے، اور یہ بات بڑی ہم تفصیل میں سمجھیں گے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ عقل را سرمایہ از بیم و شکست، میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں زیادہ تر لیکچرز میں کہ عقل گمانوں کا گھر ہے اور دل یقین کا گھر ہے، تو اسی ذیل میں ہم مزید بات کریں گے۔ عقل را سرمایہ از بیم و شکست، عشق را عزم و یقین لا ینفکست، کہ عقل کا تو سرمایہ ہی شک ہے، لیکن عشق کا سرمایہ یقین ہے۔ عقل چوں باد است ارزاں در جہاں، عقل ہوا کی طرح سے ہے جو سستی ہے جہان میں۔ عشق
کمیاب و بہائے او گراں، اور عشق جو ہے وہ کمیاب ہے، نایاب ہے، نادر ہے، اور اس کی بہا، اس کی دولت بہت مہنگا ہے وہ۔ اب وہ بات جس کا میں نے کہا تھا کہ میں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالوں گا کہ اقبال کیوں ان کو آپ مقابل لا کے کھڑا کر، پچھلے جتنے اشعار میں نے پڑھے آپ نے واضح نوٹ کیا کہ پھر وہی بات جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہر تیسری جگہ پہ اقبال آپ کو عقل اور عشق کا موازنہ کرتا ہوا ملے گا، اور بار بار انسان اگر ایسی چیز پڑھے تو ایک نفسیاتی سا اثر پڑتا ہے انسان سے کہ وہ بھی یہ سمجھتا ہے ہر پڑھنے والا کہ یس، عقل اور عشق کے درمیان کوئی نہ کوئی تو مقابلے کی بات ہے جو اقبال کر رہا ہے۔ اور اسی کو بنیاد بنا کر مخالفین اقبال، خاص طور پہ وہ لوگ جو دہریت کی طرف مائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال عقل کا دشمن ہے، اور اس لیے ایسی بات کا اقبال قائل ہے جو عقلاً ثابت ہی نہیں ہے۔ عشق، دل تو خون کا لوتھڑا ہے، دھڑکتا ہے، خون پمپ کرتا ہے، تو سوچ تو سکتا ہی نہیں ہے، تو اقبال سوچ کا دشمن ہے۔ یہ پھر مخالفین جملہ بھی بولتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ جو ہر وقت موازنہ اقبال ان کا کرتا رہتا ہے، نفسیاتی طور پہ پڑھنے والے پہ یہی اثر ڈالے گا۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اس حال میں بیٹھے ہوئے طلبہ اس بات کو ونس اینڈ فار آل یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اقبال نے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں لکھا ہے، دا کریٹو انرجی آف دا الٹیمیٹ ایگو ان ہوم ڈیڈ اینڈ تھاٹ آر آئیڈینٹیکل فنکشنز ایز ایگو یونٹیز۔ ڈیڈ اینڈ تھاٹ کا مطلب ہوتا ہے عمل اور فکر۔ اب میرا ذرا نقطہ سمجھیے گا توجہ سے کہ عشق اور عقل کا جو فرق ہے وہی فرق ہے جو ڈیڈ اور تھاٹ کا فرق ہے۔ عشق کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ تصور اور عمل۔ اب تصور کیا ہے؟ عقل کا کام ہے، خاصہ ہے، عقل کا کریکٹرسٹک ہے تصور۔ اور عمل کیا ہے؟ عمل دل کا کریکٹرسٹک ہے۔ عمل آپ اٹھ کے کرتے ہیں، چل پڑتے ہیں، اس میں بے شک عقل کا کوئی نہ کوئی دخل ہوتا ہے لیکن نہیں بھی ہو سکتا، یعنی وہ آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کی ویریبل جو ہے وہ عقل کے ماتحت نہیں ہے، اور اس لیے آپ اٹھ کے چل بھی پڑتے ہیں کیونکہ وہ پریکٹیکل کرتا ہے آپ کو عمل۔ سو امپورٹنٹ چیز، فلسافیکل چیز یہ ہے کہ اقبال ان کو الگ الگ نہیں کہہ رہے، دی ریکنسٹرکشن میں کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ اینڈ تھاٹ آر آئیڈینٹیکل، ایک سکے کے دو رخ ہیں، ڈیڈ اینڈ تھاٹ۔ یہاں میں نے یہ جو بنایا ہے گراف، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ فزکس کے گرافوں کی نقل پہ میں نے بنایا ہے کہ اگر آپ اس کو الٹیمیٹ ایگو کا ویکٹر کہیں تو پھر یہ دونوں آئیڈینٹیکل اس کے کمپوننٹس ہیں، جن میں سے ایک تھاٹ ہے اور ایک ڈیڈ ہے۔ خود اقبال کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ اور تھاٹ جو ہیں وہ ایک ہی چیزیں اور ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ تمام عمر عقل اور عشق کو لڑانے والا اقبال الٹیمیٹلی اگر یہ کہے کہ ڈیڈ اور تھاٹ جو ایک عقل کا عمل ہے اور ایک عشق کا عمل ہے وہ آئیڈینٹیکل ہیں۔ عقل کا عمل کیا ہے؟ عقل کا عمل ہے تصور۔ آئیڈیا از این ایکٹ آف انٹلیکٹ۔ آئیڈیا ایک عمل ہے لیکن عقل کا عمل۔ اور دل کا عمل کیا ہے؟ دل کا عمل یا عشق کا عمل وہ پیور تھاٹ یا پیور فکر نہیں ہے، جیسا کہ ہم پیور کا جو لفظ میں بول رہا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو کتاب ہے کانٹ کی وہ ہے جس کا اقبال بڑا ذکر کرتے ہیں، وہ ہے کریٹیک آف پیور ریزن۔ سو یہاں پہ اب پوائنٹ آ گیا سمجھنے والا۔ یہ جو پیور عقل ہے یہ فلسفے کی کئی صدیوں پر محیط، غالباً 2000 سال پر محیط کہانی کی حامل ہے، جس میں افلاطون سے ہیگل تک سب فلسفیوں کا یہ کہنا ہے کہ اصل خالص فائنل چیز عقل ہے، اور ہر مسئلے کا حل یونان میں ارسطوٹل کی لاجک کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ارسطوٹل کی لاجک ہر مسئلے کا آخری حل ہے۔ عقل کے پیور ریزن کا یہ ایکشن ہے، پیور ریزن کا جو ایکٹ ہے وہ تھاٹ ہے، اور یہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ اور عقل کو پیور کہہ کے، خالص، عقل خالص کہہ کے عمل اور عشق سے علیحدہ کیا جاتا تھا کہ جذبات کو اس میں شامل نہ کرو، اور اس کے اثرات اب تک ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں عدالت میں ایک جملہ، قانون اندھا ہوتا ہے کیونکہ قانون صرف عقلی دلیل کو دیکھتا ہے اور اس میں جذبات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سی جگہوں پہ، کوئی بھی آپ اکیڈیمیا کے اندر ہیں، ایون کہ MBBS ڈاکٹر آپ بن رہے ہیں، جہاں جہاں آپ جذبات کا دخل لائیں گے
کسی بھی معاملے میں فیز میں، تو آپ پہ یہی آبجیکشن آئے گا کہ جذبات کا عقل میں کوئی اس کو داخل نہ کریں، یا آپ کے فیصلوں کو خراب کرتی ہے، جذبات خراب کرتے ہیں آپ کے فیصلوں کو، تو پیور عقل سے فیصلے کریں۔ اس بات کے اقبال خلاف ہے، اور اقبال یہ کہتا ہے کہ ڈیڈ اینڈ تھاٹ جو ہیں یہ بیسیکلی ایک ہی چیز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اقبال بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ جنون بھی جو ہے صاحب ادراک ہے۔ وہی اقبال جو ان کو مقابلے میں لاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، جنون بھی ہے صاحب ادراک، یعنی جنون تو پاگل پن ہوتا ہے، تو وہ کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ اور یہاں کسے خبر کہ جنون بھی ہے صاحب ادراک، یا ڈیڈ اینڈ تھاٹ آر آئیڈینٹیکل۔ اب ذرا پوائنٹ دیکھیں، اقبال کے نزدیک ایگو ایک ہولی سولی ایلیمنٹ ہے۔ ایگو میں شخصیت پوری آتی ہے، جسم بھی، دل بھی، عقل بھی۔ اب ایگو دی ہول ہے، انٹائرٹی کا نام ہے ایگو۔ سو اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہاں، عقل کا میں مقابلہ تب کرواتا ہوں عشق کے ساتھ جب آپ نعرہ لگاتے ہیں پیور ریزن، پیور عقل خالص کا۔ پھر میں کہتا ہوں عقل خالص کا مقابلہ اس کے ساتھ جو آن دی ہول انٹریٹی کے ساتھ ایک شخصیت ہے، خود ہی ہے، بیسیکلی ایگو ہے، اس میں تو عقل موجود ہے، لیکن میں اس کے ساتھ مقابلہ کرواتا ہوں عقل خالص کا۔ یہ بات ذرا سمجھنے کے لیے ایک لاجیکل پوائنٹ میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہم جب کہتے ہیں، قرآن کریم کی میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نماز میں رکوع ہوتا ہے۔ سو جب پہلے کہہ دیا کہ اقیموا الصلاۃ، تو پھر دوبارہ ایک جزو کا ذکر کرنا تو لاجیکلی کنٹریری حرکت کہلاتا ہے۔ یعنی یہ تو یوں ہے کہ ہم کسی سے کہیں کہ آپ جائیں کپڑے پہن کے آئیں، اور پھر ہم جب وہ جانے لگے تو اسے کہیں کہ قمیص بھی پہن کے آئیے گا۔ تو آلریڈی جب ہم نے اسے کہہ دیا کہ آپ کپڑے پہن کے آئیں، تو اس کا مطلب ہم نے انہیں قمیص پہننے کا بھی ساتھ ہی کہہ دیا تھا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو بات پوری ہو جاتی ہے کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ تو پھر وارکعوا مع الراکعین الگ سے لگا دیا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ لگتا ہے کہ کنٹریری ہے، کہ جزو کو کل جب پہلے کلی حکم دے دیا تو جزو کو الگ حکم کے طور پہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس سے قطع نظر کہ اس کی تشریح کیا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں چونکہ تشنا نہیں چھوڑنا چاہتا تو اتنا عرض کر دوں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز کا ذکر ہے، اور اقیموا الصلاۃ جماعت یا بغیر جماعت کے نماز کا ذکر ہے، اور مزید بھی اس کی بہت سی تشریحات ہیں۔ لیکن میں یہاں یہ آیت یا لباس والی بات اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ جب اقبال کہہ رہے ہیں کلی طور پہ کہ خودی میں دونوں ہیں، جنون صاحب ادراک ہے، تو پھر اقبال جب بار بار عشق اور عقل کو آمنے سامنے کھڑا کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ کانٹ والی پیور ریزن، ارسٹوٹل والی پیور ریزن، پلیٹو والی پیور ریزن، جن کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جذبات کو کبھی بھی داخل نہ کرو اپنی عملی زندگی میں، صرف عقل سے فیصلے کرو، یہ اس کے خلاف اقبال کھڑا ہوتا ہے۔ سو آپ نے یہ دل میں اس جگہ اس چیز کو جگہ دینی ہے کہ اقبال عقل کا دشمن نہیں ہے، بلکہ انٹیریٹی کا قائل ہے، اور انٹیریٹی یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے خودی میں عقل بھی ہے، جنون بھی ہے، اور یہ ایسا جنون ہے جو صاحب ادراک ہے۔ پروفیسر وائٹ ہیڈ کے حوالے سے پہلے چیپٹر میں دی ریکنسٹرکشن کے اقبال ایک کوٹ دیتے ہیں کہ عقلیت مذہبیت کا ہر دور عقلیت کا دور تھا پروفیسر وائٹ ہیڈ، یعنی پروفیسر وائٹ ہیڈ کا کوٹ دیتے ہیں وہاں پہ۔ سو اس سے مراد یہی ہے کہ جو مذہب ہے یا جو عقیدہ ہے یا جو عشق ظاہر مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ چیز ہے، وہ عقل سے خالی نہیں ہو سکتی، عقل اس کا بنیادی جز ہے، لیکن جو ہی اس جز کو نکال کے الگ کھڑا کریں اور کہیں یہ پیور عقل ہوتی ہے، اور اس کو کہیں کہ یہی سب کچھ ہے انٹیریٹی کے ساتھ، جبکہ باقی جو کچھ بھی اس کو دخل نہ دو جذبات کو، تو وہ اقبال کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ یہ کلیئرنس تھی جو ضروری تھی۔ ابھی جاری ہے عقل اور عشق کا موازنہ، لیکن دو شعر ہیں۔ عقل محکم از اساس چون و چند، کم و کیف سے چون و چند سے عقل محکم ہوتی ہے، اور یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن عشق اریاں از لباس سے چون و چند، عشق جو ہے الٹا بے لباس ہو جاتا ہے اگر چون و چند کے چکروں میں، کم و کیف کے چکروں میں، سود و زیاں کے چکروں میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی، اور یہ جو عقل ہے جو محو تماشا ہے وہ پیور عقل ہے۔ سو عشق تو آلریڈی عقل کو اپنے اندر رکھے ہوئے تھا، پھر بے خطر کیوں کود پڑا؟ کیونکہ ایک لیول پر منصور کی طرح سے وہ جانتا تھا، ایک لیول پر اپنی عقل کے ذریعے کہ یہ زیادہ ضروری عمل ہے، اور یہ مفاد مستقل پر مفاد عاجلہ کو قربان کرنے والی بات ہے۔ عشق گوید شاد شو آباد شو، عشق کہتا ہے کہ خوش رہو آباد رہو، عقل گوید شاد شو آباد شو،
عقل کہتی ہے کہ خوش رہو، آباد رہو، عشق گوید بندہ شو آزاد شو. یہ بڑا پوائنٹ ہے خاص طور پہ. ایک ہی مصرے میں اقبال نے دو الٹ چیزیں لکھی ہیں ہمارے معنی کے اعتبار سے. ایسا کیوں کیا اقبال نے؟ بندہ کا میننگ ہم سمجھتے ہیں غلام ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ عقل کہتی ہے شاد شو آباد شو، اور عشق کہتا ہے بندے بن جاؤ، بندہ شو آزاد شو اور آزاد ہو جاؤ. ایسا کیسے ممکن ہے؟ عشق کہتا ہے غلام بن جاؤ اور آزاد بن جاؤ. میننگ میں تو یہ لگ رہا ہے نا، بندہ شو آزاد شو. یہاں پہ میں رکوں گا 2 منٹ. بندہ قرآن کریم میں آپ نے کبھی غور کیا کہ بیٹے کے لیے قرآن کریم کی اصطلاحات میں بیٹے کے لیے غلام کا لفظ آتا ہے. اللہ بشارت دیتا ہے بغلام حلیم کی، کہ تمہیں بیٹے کی بشارت ہے. غلام قرآن کریم میں غلام کو نہیں کہا جاتا، غلام قرآن کریم میں بیٹے کو کہا جاتا ہے. یہاں ہمارے عالم دوست بیٹھے ہیں، ان سے آپ تصدیق کر سکتے ہیں. جبکہ غلام کس کو کہا جاتا ہے پھر قرآن کی زبان میں؟ وہ لفظ بھی تو ہے نا کوئی، عبد کو، بندے کو. اچھا تو پھر یہاں پہ اگر بندہ غلام ہے قرآن ہی کی زبان میں، تو پھر بندہ شو آزاد شو، یہ اقبال نے ایک دوسرے کی کنٹراڈکٹری بات نہیں کر دی کہ بندے بھی بن جاؤ، غلام بھی بن جاؤ، آزاد بھی ہو جاؤ؟ جواب کہ قرآن کریم میں جو عبد ہے وہ غلام کون سا ہے؟ اگر آپ امین احسن اصلاحی کی تدبر القرآن دیکھیں تو وہ غلام ہے عبد امین کو کہتے ہیں. امین وہ امین جو اپنے آقا کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے جان دے سکتا ہے، مجبوراً بھی اخلاقاً بھی. مجبوراً کیوں؟ غلام نے کہیں نہیں جانا ہوتا. غلام آپ کا جدی پشتی غلام ہوتا ہے، جو پرانے دور کا غلام کا تصور ہے. آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کے بچوں کا وہ غلام ہوگا. اس کی بقا اسی بات کے ساتھ ہے کہ جتنا سامان آپ کا اس کی حفاظت میں رہتا ہے وہ جان سے بڑھ کر اس کے لیے حفاظت کرے. سو غلام یا بندگی، یہ والا غلام جو عربی والا نہیں ہے، یہ جو ہمارے ہاں بندہ والا عبد والا غلام ہے یا بندگی، اقبال کے نزدیک وہ مرتبہ ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا، صرف انسان کو دیا گیا. اور اس کے لیے اقبال قربانی نہیں، اس کے لیے اقبال اتنا آگے جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اگر مجھے اللہ تعالیٰ اپنی خدائی کا آفر کرے کہ میری خدائی لے لو، تب بھی میں بندگی اپنی نہیں دوں گا. مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، یہ اقبال کا مصرع ہے. سو یہ وہ بندگی ہے جو آپ کو دوسرے غلامیوں سے چھڑاتی ہے. یہ وہ بندگی ہے جو ایک سورج کی طرح سے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ وہ تسبیح ہے جو ایک سورج بھی کرتا ہے، ایک چاند بھی کرتا ہے. یہ وہ ڈیوٹی ہے جس پر آپ نے مدار پر چلنا ہے، اس ڈیوٹی پر. اور یہ وہ بندگی ہے جو خدا آپ سے چاہتا ہے. سو یہ وہ بندگی ہے جس پر انسان، جس پر اقبال قربان کر سکتا ہے خدائی کو بھی، کہ اگر خدائی ملے تو اقبال اس کو نہ لے کیونکہ اس کی شان اس بندگی میں ہے. سو وہ والی بندگی اختیار کرو جو پہلے شعر میں بھی آپ نے دیکھی تھی. اور بندہ شو آزاد شو. اب ذرا آئیے مقصد اسلام کا کیا ہے اقبال کے نزدیک؟ عشق را آرام جاں حریت است، ناقاش را سارے باں حریت است. عشق کے لیے جو سکون کی بات ہے وہ آزادی ہے، اور اس کی جو سواری ہے، اس کی جو اونٹنی ہے، اس کا ساربان جو ہے وہ آزادی ہے. یعنی عشق تب ہی چل سکتا ہے آگے جب تک اس کو گائیڈ کرنے کے لیے، اس کی اونٹنی کی رسی پکڑنے کے لیے آزادی موجود نہ ہو. اور یہ بیان سارا اقبال کیوں دے رہے ہیں؟ آگے امام حسین کا ذکر آنے والا ہے کہ انہوں نے اس آزادی کے لیے کس طرح سے عشق و عقل کے اس مارکے کو سر کیا. شنیدستی کے ہنگامے نبرد. سنا تو ہوگا تم نے کہ ایک بار ایسا ہوا تھا، ایک لڑائی ہوئی تھی، ایک فائٹ ہوئی تھی، بیٹل ہوئی تھی. یہ پہلا مصرع ہے. دوسرا مصرع کہتا ہے، اور بڑا مزدار مصرع ہے، کہ عشق با عقل ہوس پرور چہ کرد. ہم الٹی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں الٹی لکھی ہوئی ہے اور ہم دوسری طرح سے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں عقل نے عشق کے ساتھ کیا کیا. یہ کہہ رہے ہیں ذرا دیکھیں کہ امام حسین والے واقعے میں عشق نے عقل کے ساتھ کیا کیا. یہ بڑا اور طریقے کا انداز ہے اور مجھے بہت پسند ہے کہ عشق نے عقل کے ساتھ کیا تماشا کیا. یعنی ہم تو ہی سمجھتے ہیں حسین شہید ہو گئے، لیکن یہاں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہی صرف سرخرو ہو گئے، کہ عشق نے عقل کو کتنا رسوا کیا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، عقل رسوا ہوئی. امام عاشقاں پورے بطول، وہ عاشقوں کا امام، وہ حضرت بطول کا بیٹا، سرو آزادی زبستان رسول.
جو سرو کا بوٹا بوٹا ہوتا ہے، پودا ہوتا ہے، اس کو سرو کہتے ہیں۔ وہ آزادی کا پودا جو باغ رسول کا آزادی کا پودا، وہ امام عاشقاں سرخرو عشق، عشق غیور از خون او، عشق غیور جو ہے وہ اس کے خون سے سرخرو ہوتا ہے۔ اور اپنے مصرے کے لیے کہہ رہے ہیں شوخی این مصرع از مضمون او، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس مصرے کا یا میری پوری فکر کی شوخی جو ہے وہ آپ کے حضرت امام حسین کے مضمون سے وابستہ ہے۔ چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، جو ہی خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑا، یزید کی خلافت کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ، جو ہی خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑا، حریت را زہر اندر کام ریخت، تو حریت کے حلق میں جیسے کسی نے زہر ڈال دیا۔ اب دیکھیں، میں یہاں پہ رک رہا ہوں صرف آدھا منٹ۔ اب دیکھیں کہ عشق و عقل کی بحث کی بات ہوئی، ساتھ ہی پھر کہا یہ ہنگامہ یاد ہے، وہ لڑائی یاد ہے جب عشق نے عقل کو رسوا کیا، اور پھر یہاں پہ کہا کہ عشق کے لیے آرام جہاں حریت ہے۔ آگے چند شعروں میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مقصد ہے اسلام کا، حریت، آزادی، یہ اسلام کا مقصد ہے۔ اور یہاں پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ حریت را زہر اندر کام ریخت، کہ جیسے حریت کے گلے میں کسی نے زہر ڈال دیا جب یزید کی خلافت کے اندر قرآن سے رشتہ ٹوٹا خلافت کا۔ تیغ بہر عزت دین است تو بس، حسین کی تلوار صرف عزت دین کے لیے ہے اور بس، مقصد او حفظ آئین است تو بس۔ یہ حفظ آئین کیا؟ یہ آئین کیا ہے؟ یہ آئین ہے حریت۔ آگے ایک شعر میں باقاعدہ وضاحت کریں گے اقبال کہ اسلام کا آئین ہے حریت۔ اور ایک مشہور مقولہ بچپن سے میں نے سنا ہوا ہے، مومن آزاد ہوتا ہے، اور مومن آزاد ہوتا ہے غلامی پر، شہادت کو ترجیح دیتا ہے۔ مومن صرف آزاد ہوتا ہے، اگر وہ آزاد نہیں ہے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ تیسری کوئی فارم نہیں ہے، غلامی کی کسی صورت میں مومن زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمیں بچپن سے سنتے ہم آ رہے ہیں۔ سو تیغ بہر عزت دین است تو بس، مقصد او امام حسین کا مقصد، مقصد او، یہ او امام حسین کی ضمیر ہے، مقصد او حفظ آئین است تو بس، حفظ آئین۔ اب ذرا جوڑیں، ڈانڈے ملائیں، ڈاٹ کنیکٹ کریں۔ حریت اسلام کا آئین ہے اور امام حسین کا کام ہے اس کے لیے جان دینا، حریت کے تحفظ کے لیے، کیونکہ جب خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑا تو حریت کے حلق میں زہر انڈیل دیا گیا۔ سو ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، اللہ کے سوا مسلمان کسی کا بندہ نہیں ہے۔ پیش فرعونی سرش افکندہ نیست، فرعون کے سامنے کبھی اس کا سر نہیں جھکتا۔ اور تیغ لا چوں از میاں بیروں کشید، یہ تھوڑا سا منقبت ہے جب میدان کربلا کی، کہ جیسے ہی تلوار کھینچی از میان، تیغ لا کی تلوار امام حسین نے جیسے اپنے میان سے بیروں کشید کھینچی، از رگے ارباب باطل خون کشید، تو یہ ایسے تھا جیسے باطل کے ارباب کی رگوں سے خون کھینچ لیا۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، اور قیامت تک کے لیے استبداد کو ختم کر دیا۔ موج خون او چمن ایجاد کر، اور ان کے خون کی موج نے چمن آباد کر دیا۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، اور صحرا کے ریت پر الا اللہ کا نقش لکھ دیا۔ سطر عنوان نجات ما نوشت، اور ہماری نجات کے عنوان کی سطر لکھ دی۔ رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعلہ ہا اندوختیم۔ حسین قرآن کا رمز، اب دیکھیں پیچھے بار بار میں کہہ رہا ہوں کنیکٹ کریں ڈاٹ، حریت آئین کا نام ہے، یہ اسلام کا آئین ہے۔ اس آئین کو بچانے کے لیے عشق کی جرت کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، عقل کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، اور عشق کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہ حریت اس وقت ختم ہوئی تھی، اس وقت خراب ہوئی تھی، زہر انڈل دیا گیا تھا اس کے حلق میں، جب جب یزید کی خلافت میں قرآن کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ تار ما از زخم اش لرزاں ہنوز، میرا تار ابھی تک اس کے زخم سے کانپ رہا ہے، امام حسین کے زخم سے۔ تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز، اور ان کی تکبیر سے میرا ایمان ابھی تک تازہ ہے۔ دوسری جو نظم تھی، میں تیزی سے گزار رہا ہوں نظمیں کیونکہ میں نے گفتگو کرنی ہے اور نظمیں انہی پر کرنی ہے، لیکن یہ ایک بار فارسی میں ایک بور عمل ہے پڑھنا ان کا، تو یہ میں گزار رہا ہوں تیزی سے، ترجمہ بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کتاب بھی آپ کے پاس ہے، تو کسی جگہ صرف رک رہا ہوں۔ جوہر ما با مقامی بستہ، اچھا اس میں جو نہایت مکانی ندارت اینڈ پہ میں نے انڈر لائن کیا ہے
یہ ہے در معنی ہے ای کہ چوں ملت محمدیہ مؤسس بر توحید و رسالت است پر نہایت مکانی ندارت. یہ نہایت مکانی ندارت بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی مسلمانوں یعنی ملت محمدیہ کا کوئی مکان نہیں ہے، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. ہر ملک مل کے ماست کے مل کے خدائے ماست والی طرز میں یہ بات ہے کہ اس کا کوئی مکان نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے. سو اس کی آگے جا کے بتائیں گے کہ اس کا مقام ہے کیا، لیکن یہاں پہ یہ پورا عنوان ہے کہ پوری نظم اسی پر ہے. اور یہاں پہ جب شروع ہوتی ہے تو جوہر ما با مقامی بستنیس، کہ میرا جو جوہر ہے، میری جو حقیقت ہے وہ مقام کے ساتھ باندھی ہوئی نہیں ہے. بادۂ تندش بجامی بستنیس، جو تیز شراب ہے میرے بادۂ تندش مانی یہ بادۂ تندش کا جو اش لکھا ہوا ہے نا، تند کے بعد یہ اکٹھا لکھا ہوا ہے دال اور شین، لیکن یہ اش اور تند الگ الگ لفظ ہوتے ہیں. تو تندش کا مطلب ہے اس کی تندی، تندش ہونا، تند ہونا. سو جوہر ماں کا تند ہونا، یعنی جوہر ماں میں مسلمان ہوں اور میرا جوہر ایک مسلمان کا کیا ہو سکتا ہے؟ بادہ تندش، وہ ایک تند بادہ ہے. مسلمان کا جوہر ایک ایسی شراب ہے جو بہت ترش شراب ہے، بجام بستنیس، اور وہ کسی جام میں بندھی ہوئی نہیں ہے، کسی جام میں ہونا اس کا ضروری نہیں ہے. ہندی اور چینی سفال جام ماست، ہندی اور چینی تو میرے جام کی مٹی ہے، کچھ مٹی چین کی ہے، کچھ ہند کی ہے، اور میں نے جو میرا جو جام ہے وہ مٹی بنائی گئی ہے اس سے. رومی اور شامی گلے اندام ماست، وہی مٹی سفال جام ماست بھی رومی چینی و ہندی ہے، اور رومی شامی میری مٹی ہے، میرے بدن کی مٹی، اندام مانی بدن، اس کی مٹی ہے. رومی بھی میں ہوں، شامی بھی میں ہوں، ہندی بھی میں ہوں، چینی بھی میں ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اقبال یہ بات بہت کرتے ہیں ہر ملک کو کیا حوالے. قلب ما از ہند و روم و شام نیست، ہمارا جو دل ہے وہ شام سے نہیں جڑا ہوا، روم سے نہیں جڑا ہوا یا ہند سے نہیں. مرز و بو میں او بجز اسلام نیست. میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ آگے وہ بتائے گا کہ کس سے جڑا ہوا ہے، بجز اسلام نیست، کہ اس کا جو ٹھکانہ ہے مرز و بو میں او بجز اسلام نیست، اسلام کے سوا وہ کسی چیز سے جڑا ہوا نہیں ہے. اب دیکھیں، ہم چنا آ رازدان جزو و کل، رسول اللہ کی اب سیرت نعت ہے. ہم چنا آ رازدان جزو و کل، گرد پایش سرمہ چشم رسول، جس کے پیروں کی مٹی انبیاء کی آنکھوں کا سرمہ ہے. ایک نعتیہ شعر ہے، گفت با امت ز دنیا شما، یہ بڑی پیاری حدیث ہے. انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ تمہاری جو دنیا ہے، ویسے دو روایات میں نے دیکھی، ایک میں تمہاری کا لفظ نہیں ہے، ایک میں صرف یہ ہے کہ جو دنیا ہے اس میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. لیکن یہ اقبال نے اس شعر میں شما کے لفظ پہ زور دیا، نیچے دوبارہ بھی ہے شماست، تو اس لیے دوسری روایت یقیناً اقبال نے پڑھی تھی. 2 روایات ہیں، ایک مسلم کی ہے، دونوں ہی مسلم کی ہیں. اس میں دوسری روایت میں ہے کہ انسانوں سے کہا، مومنین سے، مسلمانوں سے کہا کہ جو تمہاری دنیا ہے اس میں ایک مہمان ہوں، تم میرے میزبان ہو. رسول اللہ فرما رہے ہیں، امت سے فرما رہے ہیں، اپنی امت سے، کہ تم میرے میزبان ہو اور میں تمہارا مہمان ہوں، اور تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے مجھے 2 چیزیں پسند ہیں. تیسری کا الگ اس حدیث میں ذکر ہے. 2 چیزیں پسند ہیں، اور ایک ہے خوشبو اور دوسری ہے عورت. تمہاری چیزوں میں سے، جیسے کہتے ہیں نا خوشبو، عورت اور نماز، یہ وہی حدیث ہے. رسول اللہ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. انہوں نے نہیں فرمایا، انہوں نے فرمایا مجھے 2 چیزیں پسند ہیں، اور اسی حدیث کے آخری ٹکڑے میں کہا گیا اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سو کہا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 2 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو اور دوسری عورت، اور تیسری پہ کہا ہے کہ مجھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب اسی بات کو اقبال یہاں لے رہے ہیں کہ گفت با امت ز دنیا شما، امت سے کہا کہ تمہاری جو دنیا ہے اس میں سے دوست دارم طاعت و طیب و نساء، اس میں دوست رکھتا ہوں اپنا، کس کو؟ اطاعت کو، نماز کو، خوشبو کو، اور نساء عورت کو. اب جو اگلے شعر میں کہا کہ گر ترا ذوق معنی رہنماس، کہ اے اس نظم کو پڑھنے والے، اگر معنی کا ذوق ہے تجھے تو وہ تمہارا رہنما ہے، تو نقطہ پوشیدہ در حرف شماست، تو جو حرف شما ہے نقطہ اس میں پوشیدہ ہے. تمہاری کا جو حرف ہے، تمہاری دنیا، نقطہ اس میں پوشیدہ ہے. یعنی شم شبستان وجود، اب اس کا ترجمہ، اس کی تشریح خود کر رہا ہے اقبال. یعنی کیا؟ شم شبستان وجود، یعنی رسول اللہ کو فرمایا کہ وہ شبستان وجود کی شمع جو ہیں، رسول اللہ جو ہیں، بود در دنیا،
و از دنیا نبود. بہت کمال مصرع ہے. بود در دنیا و از دنیا نبود. وہ دنیا میں تھے، دنیا سے نہیں تھے. دنیا میں تھے، دنیا سے نہیں تھے. من ندانم مرز و بو میں او کجاست. میں نہیں جانتا کہ آپ کا ٹھکانہ کون سا تھا. من ندانم مرز و بو میں او کجاست. ای قدر دانم کے با ما آشناست. ہاں اتنا جانتا ہوں کہ ہم سے واقف تھے، اور ہم تو 2022 میں ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے واقف تھے. یہ ایک اشارہ ہے کہ زمانے سے بھی ماورا ہے، صرف مکان سے نہیں. جہاں پہلے عنوان میں نے آپ کو دکھایا نہایت مکانی ندارت، بیسیکلی یہ شعر ساتھ ملائیں تو وہاں ہونا چاہیے نہایت زمانی و مکانی ندارت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور کے لیے بالکل جیسے ہر ملک ماست ہے، ایسے ہی ہر زمانہ ماست ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر رحمت للعالمین ہیں اور اللہ تعالیٰ اگر رب العالمین ہیں، تو رب العالمین کے عالمین پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، لاکھوں کہکشاؤں میں، کروڑوں کہکشاؤں میں. تو رسول اللہ بھی ہر سیارے، ہر ستارے کے لیے رحمت للعالمین ہونے چاہیے، جو ہمیں اکیڈیمک لیول پہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ تو زمین پہ آئے تھے. لیکن جب واقعہ معراج کی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں تو جب زمانہ پھیلتا ہے اور مکان سکڑتا ہے، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور محمد الرسول اللہ ہر زمانے میں زندہ و جاوید گزر کرتے ہیں، اور بطور محمد بن عبداللہ صرف اپنے عہد میں وصال فرما جاتے ہیں. جو وصال فرما گئے وہ انا بشر مثلکم والے بشر محمد بن عبداللہ وصال فرما گئے. لیکن جو حی و قیوم کی طرح سے زندہ ہے اور عالمین میں ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور گزرتا ہے، اور آج کے اس دور میں آج میں بھی موجود اور گزر رہا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ. اور وہ ایک زندہ و جاوید ہستی کے طور پہ قائم ہے. اگرچہ ایک ہی شخصیت کے دو پہلو ہیں، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے کہ محمد بن عبداللہ وفات پا گئے جبکہ محمد رسول اللہ کو کوئی وفات نہیں ہے. اور ای عناصر را جہان ما شمرد، یہ بڑا اعلیٰ مصرع ہے کہ اس دنیا کو ای عناصر را جہان ما شمرد، اس دنیا کو کہا کہ یہ ہمارا جہان ہے، میرا اور آپ کا، اپنا نہیں کہا. خیشتن را مہمان ما شمرد، اور اپنے آپ کو ہمارا مہمان کہا. تو کہا کہ یہ دنیا تمہارا جہان ہے اور میں تمہارے جہان میں بطور مہمان آیا ہوں. یہ بات بھی زمانی ٹریول آپ کا جو ہے اس حوالے سے اشارہ دیتی ہے کہ آپ اس زمانی ٹریول میں اگر گزر کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا قرآن کریم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے مخاطب ہیں. اگر قرآن کریم جس پر نازل ہوا اس کو سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ مخاطب جس کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے مخاطب کے ساتھ، تو وہ اسی کے سینیریو میں الفاظ کا چناؤ کرتا ہے. اگر ان پڑھ کے ساتھ بات کرتا ہے تو مختلف الفاظ ہوتے ہیں، اگر کسی جینیس کے ساتھ بات کرتا ہے تو مختلف الفاظ ہوتے ہیں. گویا لینگویج کا ڈسکورس پر ہیڈ چینج ہوتا رہتا ہے. جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا مخاطب قرآن کریم میں رسول اللہ کی ذات ہے، اور اس لیے قرآن کریم کی جو تفہیم ہے وہ صرف رسول اللہ کو ہی حقیقی ہو سکتی ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ قرآن کریم ہمیں کبھی سمجھ نہیں آئے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ حی و قیوم حالت میں ہر مومن کے دل میں سے گزر کرتے ہیں، اور جس وقت بھی قرآن کی کوئی آیت کسی مومن پر منکشف ہوتی ہے، جیسے اقبال نے کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کہ جب تک تیرے ضمیر پہ قرآن ویسے نازل نہ ہو جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مخاطب کیا اور آپ کے دل پر نازل ہوا، تو تب تک تجھے قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا. یہ بھی روایت ہے کہ جب بچے تھے اقبال مسجد میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کے والد نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ اقبال نے کہا ظاہر ہے قرآن پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے
نے کہا ایسے نہیں پڑھتے، ایسے پڑھو جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہو۔ تو اقبال نے بعد میں جو شعر کہا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اپنے ہی والد کی بات کو اس شعر میں بیان کیا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ تو ایسے ہمارے ضمیر پہ کیسے کھل سکتا ہے قرآن؟ ہم عام لوگوں پہ، ہم لاہور کے لوگوں پہ اسی صورت میں کھل سکتا ہے کہ اس کا مخاطب ہمارے دل میں بستا ہو، اور اس کا مخاطب زندہ ہو اور حی و قیوم ہو۔ اگر وہ ہمارے دل میں بسے گا تو جس کو مخاطب کرنے والا مخاطب کر رہا ہے وہ ہمارے دل میں ہوگا، اور جب مخاطب کرنے والا مخاطب کرے گا تو قرآن ہم پہ کھلے گا۔ اور جب کبھی بھی کسی پہ اس کی کوئی آیت کھلتی ہے تو اس وقت اس کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اس وقت وہ رسول اللہ کے اس حی و قیوم ہستی کو اپنے اندر پورا ضم کیے ہوئے ہے، تبھی آیت اس پر کھل چکی ہے۔ تو زاں کے ماں از سینہ جاں گم کردہ ایم، خیش را در خاک داں گم کردہ ایم۔ اب جو نہایت مکانی ندارت والا نقطہ ہے اس کی طرف اقبال واپس آ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ کیا، زاں کے ہم میں ماں از سینہ، سینے میں سے، جاں گم کردہ ایم، ہم نے سینے میں سے اپنی جان جیسے کھو دی ہے، خیش را در خاکداں گم کر دیں، اور اپنے آپ کو ہم نے اس خاکدان آب و گل میں، اس دنیا میں گم کر دیا ہے۔ ہم مست ہو گئے ہیں اس بود و باش میں، ہم اس کم و بیش میں، اس چون و چراں میں، عقل کی بدولت ہم مست ہو گئے ہیں تو ہم نے گم کر دیا ہے۔ دل بدستاور کے در پہنائے دل کو تھامو کہ دل کی پہنائی میں می شود گم ای سرائے آب و گل، اس دل کی پہنائی میں تو یہ سرائے آب و گل کے جو یہ ہوٹل ہے دنیا کا جس میں ہم عارضی طور پہ آتے ہیں، یہ ساری آفاق جو ہے یہ ہمارے دل میں گم ہو جاتے ہیں۔ اقبال کا ایک شعر بھی ہے اس پہ، اور وہ شعر ہے اس طرح کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو یہ ہے می شود گم ای سرائے آب و گل، اس دل میں یہ دنیا گم ہو جائے۔ اقبال کا ایک اور تصوف کا جملہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا میں ضم نہیں ہونا جیسے وحدت الوجود میں کہا جاتا ہے، بلکہ ہم نے خدا کو اپنے اندر ضم کرنا ہے۔ یہ بالکل اس کی اپوزٹ بات ہے، اور اس میں اقبال نے مثال جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح شعر کی فارم میں ہے لیکن وہ شعر مجھے آتا نہیں ہے، کہ جس طرح آسمان اتنا بڑا ہے اور آنکھ کی ایک چھوٹی سی پتلی کے جو پیوپل ہے اس میں سما جاتا ہے، ایسے ہم نے ضم کرنا ہے خدا کو اور کائنات کو اور اس کی ہر چیز کو اپنے اندر۔ بڑی چیز چھوٹی چیز میں سما سکتی ہے۔ اس کے بعد عقدہ قومیت مسلم گشود از وطن آقائے ما ہجرت نمود۔ اب اقبال اپنے موضوع پہ آ گئے ہیں جو اس نظم کا ہے، پچھلی ساری تمہید تھی، اور کہا کہ قومیت مسلم کا جو عقدہ ہے کہ قومیت مسلم کیا ہے، بڑا سوال ہے، یہ ہمیشہ بھی رہا ہے، اور اس کا عقدہ کیسے کھولا اقبال نے کہا از وطن آقائے ما ہجرت نمود۔ صرف رسول کا ایک عمل کہ آپ نے ہجرت کی، یہ اس عقدے کو کھول رہا ہے کہ مسلم قومیت وطن سے ماورا ہے، مسلم قومیت نہایت مکانی ندارت، کیونکہ رسول اللہ نے اپنے ہی گھر کو چھوڑ دیا۔ اور آگے چل کے آپ کو میں ایک بڑی اس حوالے سے اہم بات بتانے لگا ہوں، تازہ بخشش ہائے آن سلطان دین، جو جب چھوڑا گھر کو اپنے کو اور ایک ایسی جگہ چلے گئے جو ان کا گھر نہیں ہے، اور ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس کی طرح سے کہ یہ ساری کائنات ہی خدا کی ہے تو ساری کائنات ہی ہماری ہے، یہ جب ایک تصور لے کر آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیا کہ ہم ساری دنیا کو اپنا گھر سمجھیں۔ کیا دیا؟ تازہ بخشش ہائے آن سلطان دین، اس سلطان دین نے ہم پر نوازش کی، بخشش فرمائی، مسجد ماں، ہماری مسجد شد ہو گئی ہماروئے زمین، پوری زمین کو سجدہ گاہ کہہ دیا، ہمارے لیے آزادی کر دی، اب پوری زمین ہماری مسجد ہے، اور ہم زمین کے کسی بھی گوشے کو، جب مسجد ہے تو پھر گھر وہی ہے، بلکہ مومن کا تو گھر ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے گھر کا تذکرہ ہی ضروری نہیں ہے۔ میرا اپنا بھی ایک شعر ہے کہ گھر تیرا ہے زمین پر میرا گھر نہیں ہے، خدا سے مخاطب ہو کے۔ اچھا، قصہ گویا حق زما پوشیدہ اند، کہانیاں سنانے والوں نے، مذہبی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بزرگ تو خیر اچھے ہوتے ہیں، مذہبی مورخین نے کیا کیا ہے کہ قصہ گویان نے کیا کیا ہے
کہ حق زما پوشیدہ اند ہم سے حق چھپا لیا ہے. کس طرح؟ معنی ہجرت غلط فہمیدہ اند، انہوں نے ہجرت کا معنی غلط سمجھا ہے. اور ہجرت کا معنی تو یہ تھا کہ نہایت مکانی ندارت، اور یہ اسلام کی شان ہے اور آئین ہے. ہجرت آئین مسلم ہے. اس کے بعد ہجرت آئین حیات مسلم است. وہ آئین جس کی امام حسین حفاظت کے لیے جان قربان کر گئے اور عشق نے تماشا لگایا اور عقل کو رسوا کیا، وہ آئین ہے ہجرت. ہجرت آئین حیات مسلم است. ز اسباب ثبات مسلم است. مسلمانوں کے ثبات کے اسباب میں سے یہ ایک ہے. ایک پہلے آپ حریت کی فارم میں دیکھ آئے ہیں. معنی او از تنک آبی رمست، اور اس کا معنی یہ ہے کہ تھوڑے پانی پر گزارا نہ کرو، وہاں سے بھاگ جاؤ. کیوں؟ ترک شبنم بحر تسخیر یمست، شبنم کو ترک کر دو، اس لیے کہ جب تمہیں دریا چاہیے تو پھر شبنم کو چھوڑ کر ہی جانا پڑے گا. مہر را آزادہ رفتن آبروست، سورج کے لیے آزاد پھرنا عزت کی بات ہے. عرصہ آفاق زیر پائے اوست، کیونکہ وہی سورج جو آزاد پھرتا ہے تو اس کے مزے اس بات میں ہیں کہ اس کے زیر پا پورے آفاق رہتے ہیں. ہم جو سرمایہ از باراں مخا، جو ندی کو کہتے ہیں. ندی کی طرح سے بارش کے رستے کو مت دیکھتا رہے کہ میں ندی ہوں، میں تبھی آباد ہوں گی کہ اب کبھی بارش ہوگی. ہم جو سرمایہ از باراں مخا، جو کی طرح سے باران سے سرمایہ طلب مت کر. بے کراں شو در جہاں پایا مخا، بے کراں ہو جا اور جہان میں کوئی جگہ نہ ڈھونڈتا پھر کہ میں اس مقام پہ میرا قیام ہوگا فائنل. صورت ماہی ببحر آباد شو، جیسے مچھلی سمندر میں آباد ہے ایسے آباد ہو جاؤ. یعنی از قید مقام آزاد شو، یعنی قید مقام سے آزاد ہو جاؤ. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا، قید مقام. ہر کے از قید جہاد آزاد شد، ہر وہ شخص جو جہاد کی سمتوں کی دایاں بایاں اوپر نیچے آگے پیچھے جو جہاد کی سمتوں کی قید سے آزاد ہو گیا. ہر کے از قید جہاد آزاد شد، چوں فلک در شش جہات آباد شد. وہ تو آسمان کی طرف سے ہے جو ہر جہت میں آباد ہو جاتا ہے. آسمان ہر جہت میں موجود ہے. جو قید جہاد سے آزاد ہوگا وہ ہر جہت میں آباد ہوگا، اور وہ اس کا مطلب ہے اس کا وجود کل کی طرف سے ہوگا. بوئے گل از ترک گل جولانگرست، بو جو ہوتی ہے خوشبو کی، جب تک پھول کو نہیں چھوڑتی اپنی جلانیاں نہیں دکھا سکتی. ترک گل لازمی ہے بو کے لیے چھوڑنا، ہجرت لازمی ہے بو کے لیے چھوڑنا. در فراخائے چمن خود گسترس، فراخی چمن کی فراخی میں گھومتی ہے بو جب ایک بار پھول کو چھوڑ دے تو. ای کے یکجا در چمن انداختی، مثل بلبل با گلے در ساختی. ایک جگہ پہ چمن کی تم پکڑ کے بیٹھ گئے ہو بلبل کی طرح سے، جو ایک پھول کو اپنا مقام فائنل آخری سمجھ کے اس کے لیے جی پڑتا ہے، ایک پھول کو پکڑنے والے بلبل کی طرح سے. ایسے مت کرو. اور آخری اور تیسری جو اقتباس ہے، تیزی سے میں جا رہا ہوں اس کے سوری کیونکہ میں نے سب کو ایکسپلین کرنا ہے اور وقت بھی بچانا ہے ہم نے. درمانی این کے وطن اساس ملت نیست. اب دیکھیں ایک ہی مضمون تھا. پہلے جو ہجرت کے حوالے سے رسول اللہ حضرت امام حسین کی قربانی کا ذکر ہے، اور پھر دوسرا نہایت مکانی ندارت بھی، اور تیسرا تو باقاعدہ کھل کے عنوان لکھ بھی دیا. تو ہم یہ کریں گے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں کے ذیل میں، یا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اس ذیل میں ہم اپنی باقی گفتگو کو رکھیں گے، کیونکہ ہم نے تینوں نظموں کو دیکھ لیا کہ ہاں اسی مضمون پر وہ احاطہ کرتی ہیں. لیکن آخری نظم تو باقاعدہ عنوان بھی یہی ہے کہ وطن اساس ملت نیست. آنچنا قطع اخوت کردان، یہ آنچنا یورپ والوں کے لیے ہے کہ انہوں نے اخوت کو قطع کر دیا، بھائی چارے کا گلا گھونٹ دیا، انہوں نے اخوت کو مار دیا. بر وطن تعمیر ملت کردان، اور ملت کو تعمیر کیا وطن کی بنیاد پہ. اور تا وطن را شمع محفل ساختن، اور انہوں نے وطن کو محفل کی شمع بنا دیا. نو انسان را قبائل ساختند، اور انہوں نے نو انسان کے لیے قبائل بنا دیے. این شجر جنت ز عالم برد است، اور اس
شجر نے جنت این شجر جنت ز عالم برداس، عالم میں سے جنت کو کاٹ دیا، بردہ کر دیا اس شجر نے۔ یہ شجر کون سا ہے؟ وطن۔ اس نے جنت میں سے جنت کو عالم میں سے کاٹ دیا، یعنی اس شجر نے جنت کو نکال دیا دنیا سے۔ تلخی پیکار بارہ وردہ است، اور ذائقہ جو ہے لڑائی کا، پیکار معنی قتل و غارت، تلخی معنی تلخ، ذائقہ لڑائی جھگڑے کا پھل کے طور پہ اگایا۔ اگر وطن کو اختیار کر لیا جائے شم محفل کے طور پہ، تو پھل جو اگے گا اس درخت کا، اس کا پھل کا ذائقہ کڑوا ہوگا۔ جس طرح کہ یورپ میں جنگیں ہوئی قبائل کی وجہ سے، یورپ کے سارے یہ قبائل تھے، ڈینش، ڈچ، برٹش، یہ سارے قبائل تھے۔ پہلی جنگ عظیم بھی آپس میں لڑے، دوسری بھی آپس میں لڑے، اور بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اقبال نے یہ کیا کہہ دیا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، خراج سے تم سمجھ رہے ہو یہی زرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشفیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں یورپ والے کہاں خودکشی کر گئے، یورپ والے تو بڑے ترقی کر گئے۔ آج فلاحی ریاستیں یورپ کی دیکھیں، دنیا حسرت اور رشک کرتی ہے ان کو دیکھ کے۔ تو اقبال کی پیشن گوئیاں ایسی ہوتی ہیں، اقبال ایسا ہی غلط باتیں کرتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ یہ شعر اقبال نے 1908 میں کہے ہیں، 1914 میں پہلی جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ انسان قتل ہوا، 1939 میں دوسری جنگ عظیم میں 6.5 کروڑ انسان قتل ہوئے، ٹوٹل 8 کروڑ 7.5 کروڑ انسان قتل ہوئے۔ یہ جو قتل ہیں یہ وہی پیش گوئی ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ اور یہ 1908 میں ان حالات کو بھانپ کر اقبال نے کہا۔ اب جب وہ دوبارہ بہتر ہوئے ہیں، قبائل میں نہیں ہے تو بات تو قبائل کی ہو رہی ہے، اب جو دوبارہ بہتر ہوئے تو قبائل مٹ گئے۔ اب تم جانتے نہیں ڈینش کون قوم ہے، وہ کون، ایک زمانے میں ان کی بہادری کے چرچے ہوتے تھے، یہ ڈینش ہیں بڑے بہادر ہیں، یہ سوئس ہیں یہ بڑے بہادر ہیں، فرینچ ہیں یہ بڑے بہادر ہیں۔ اب تو ہم ان کو بطور قوم الگ الگ جانتے نہیں ہیں، وہ ضم ہو گئے ہیں ایک یونٹی میں جسے اسکینڈینیویا کہتے ہیں، اور جو یورو کی فارم میں اپنی کرنسی بناتی ہے، جو یوروپین یونین کی فارم میں رہتی ہے۔ تو ایک نگاہ سے دیکھیں تو انہوں نے اقبال کی بات مانی ہے۔ اقبال نے انہیں منع کیا تھا کہ مسیحیت کو اچھی ہے یا بری مت چھوڑو، اقبال نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ یہ واحد آئیڈینٹی ہے جو تم سب کو باوجود مختلف قوموں کا ہونے کے ایک جگہ یکجا رکھے گی اور تم لوگوں کو آپس میں نہیں لڑنے دے گی۔ انہوں نے اس کو چھوڑا، آپس میں لڑے، 60% یورپ جل گیا اور انہوں نے خودکشی کر لی۔ اب جب دوبارہ آباد ہوئے تو انہوں نے یورپین یونین بنائی اور ایک طرح کا وہ اتحاد جو مسیحی فارم میں ان کو پہلے میسر تھا وہ دوبارہ حاصل کیا، تو اس مقام پہ پہنچے۔ تو اقبال کی پیشگوئی ٹھیک تھی اور وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے۔ تا وطن را شم میں یہ ہو گیا، یہ اب یہ مردمی اندر جہاں افسانہ شد، آدمی از آدمی بیگانہ شد۔ جہان میں انسانیت ایک افسانہ بن کے رہ گئی وطن پرستی کے بعد، اور آدمی آدمی سے بیگانہ ہو گیا۔ روح از تن رفت و ہفت اندام ماند، تن سے روح روانہ ہو گئی، نکل گئی، اور صرف جسم باقی رہ گیا۔ آدمیت گم شد و اقوام ماند، اور آدمیت گم ہو گئی اور اقوام باقی رہ گئی۔ اب یہ اقبال جب حیات تھے تو تب سوچے نا، کہ آپ کو تو یاد ہوگا۔ اچھا، یہ جو اقوام متحدہ ہے نا، اس کی ہسٹری میں اب دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ اقبال کی وفات کے بعد وجود میں آئی ہے، اس لیے اقبال کا اس پہ شعر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ڈیپ ہسٹری میں جائیں تو اقوام متحدہ سے پہلے اقوام متحدہ کی ایک تنظیم بنائی گئی تھی، اس وقت اقبال زندہ تھے، اور اقبال کے اشعار بھی ہیں، وہ میں نے لکھے بھی ہیں، اگلی سلائیڈ میں آئیں گے۔ تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط ملت آدم، مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم۔ یہ ہے وہ فرق جو اقوام اور آدم کے درمیان یہاں پہ اقبال ابھی بھی بیان کر رہے ہیں، کہ اقوام ماند اور آدم نہ ماند، آدم ختم اور اقوام باقی، اور اس لیے وہ لڑیں گے اور خودکشی کریں گے۔ تو اقبال کی ہر بات درست ثابت ہوئی۔ تا سیاست مسند مذہب گرفت، سیاست نے مذہب کی مسند پہ قبضہ جما لیا یورپ میں۔ یہ مسند مذہب کی تھی جو اب سیاست کے پاس ہے۔ این شجر در گلشن مغرب گرفت، اور اس درخت نے اپنی جڑیں مغرب میں مضبوط کر لی۔ قصہ دین مسیحائی فسرد، اور دین مسیحائی کا قصہ
فسانہ بن گیا، ختم ہو گیا، فسرد ہو گیا. اور شعلہ شمع کلیسائی فسرد، اور وہ شمع، وہ چراغ جو جل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جلایا تھا، وہ بجھا دیا گیا. اور اسقفز بے طاقتی درماندہ، پادری جو بڑا پوپ ہے وہ بے طاقتی کی وجہ سے بیکار ہو گیا. مہرہ ہا از کف بروں افشاندہ، اپنے ہاتھ سے جتنے اس کے مہرے تھے وہ سارے اس کو پھینکنے پڑے یہ وطن کے بعد. ذرا یہاں پہ مجھے ایک لمحہ رکنے دیجئے، یہ نشان بھی میں نے اسی لیے لگایا تھا. عرض یہ ہے کہ میں پہلے لیکچر میں عرض کر چکا ہوں کہ کانٹ نے اور غزالی نے اقبال کے بقول ایک ہی کام کیا ہے، اور اقبال نے لٹرلی یہ لفظ لکھے ہیں کہ دونوں کا کام ایک ہی ہے. ریکنسٹرکشن میں دونوں کا کام ایک ہی ہے. کیا دونوں کا کام یہ ہے کہ مابعد الطبیعات، جس میں خدا، رسول، آخرت، جنت، جہنم، موت کے بعد کی زندگی، سب چیزیں آ جاتی ہیں، کہ مابعد الطبیعات کو عقل کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا. عقل نارسا ہے مابعد الطبیعات کو تک پہنچنے کے لیے. یہ کانٹ اور غزالی دونوں نے کہا، اور کانٹ اور غزالی میں وقفہ بہت زیادہ ٹائم کا، لیکن یہ دونوں نے ایک ہی بات کی. اب دونوں نے کیا کیا؟ دونوں نے اس کے بعد ایک ایکشن لیا، اور وہ جو ایکشن لیا وہ کانٹ کا اور غزالی کا بالکل اپوزٹ ہے، 180 ڈگری پر ہے. بات یہ تھی کہ عقائد اور اخلاقیات دو ہوتے ہیں. ایک مذہب کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مذہب کے دو حصے، کوئی بھی مذہب ہو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اخلاقیات کا نظام، ایک عقائد کا نظام. کانٹ نے کہا کہ اگر عقائد کا نظام چھوڑ دیا جائے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے یا نہیں ہے، ہم نہیں کہیں گے بیٹا ہے یا نہیں، ہم بات ہی نہیں کریں گے یہ والی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اور سچ بھی یہی ہے. آج اگر آپ اس نظریے کو پاکستان میں اپلائی کریں، یہاں بھی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ جب عقائد ہوں گے ہی نہیں تو کس بات پہ لڑیں گے؟ پیچھے بچ جاتی ہے دوسرا نظام کا دوسرا حصہ، اخلاقیات. اور آپ یقین کریں، بدھ مت کی اخلاقیات ہو، عیسائیت کی اخلاقیات ہو، حتیٰ کہ یہودیت کی اخلاقیات ہو، آپ جب پڑھیں گے آپ کو اس کے ساتھ اختلاف ہی پیدا نہیں ہوگا. آپ کہیں گے اخلاقیات کسی بھی مذہب کی وہ اچھی چیز ہوتی ہے اور آپ اس کو اختیار کر لیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ٹھیک ہے کرنا کہ عقائد کو چھوڑ دیں؟ بظاہر لگتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اور کانٹ نے ایسا کیا، اور اس کے نتیجے میں یورپ نے اتنی ترقی بھی کر لی. اور میں نے پچھلے لیکچر میں کہا ساری ذمہ داری کانٹ کی ہے یورپ میں جو ترقی ہوئی. اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے والا جو سوال ہے، اس کے جواب میں آپ آڈینس کے لیے ایک گفٹ ہے کہ ایک فلم ہے جو میں نے یہاں سلائیڈ نہیں بنائی، لیکن وہ آپ ضرور دیکھیے جا کے، آج ہی دیکھیے، کل دیکھیے، جو وقت ملے. اس کا نام ہے ٹائم چینجر. ٹائم چینجر جو فلم ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو فکشن نہ سمجھیے، وہ ہمارے اس موضوع کی جان ہے. میں اس کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں، اس میں قصہ نہیں سناتا تاکہ آپ کا اپنا سسپینس فلم کا خراب نہ ہو. تعارف یہ ہے کہ ایک آدمی کتاب لکھتا ہے، اور اس کتاب میں وہ یہ لکھتا ہے کہ بغیر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیے اگر خیر کا سبق دیا جائے، کسی سے کہا جائے کہ چوری مت کرو، اور یہ نہ ساتھ لکھا جائے کہ ایسا عیسیٰ نے کہا، اگر ایسا کر دیا جائے تو یہ جائز اور ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن جن لوگوں کو مذہبیت سے چڑ ہوتی ہے اور ان ناموں سے چڑ ہوتی ہے وہ بھی اس پہ عمل کریں گے، اس خیر کی بات پہ. تو یہ اس نے کتاب لکھی ہے، اور وہ 20 پروفیسروں کی ایک میٹنگ میں رکھتا ہے کہ آپ اس کو ریکمینڈ کر دیں کہ اچھی بات میں نے لکھی ہے کتاب ساری، تو میں اس چھپواؤں تو پیسے ویسے کماؤں. وہ سارے پروفیسر خوش ہوتے ہیں کہ بڑی اچھی لکھی ہے، بڑی تعریفیں کرتے ہیں. ایک پروفیسر کہتا ہے یہ غلط لکھی ہے. تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ پروفیسر جو کہتا ہے غلط لکھی ہے اس کا آرگومنٹ کیا ہے. وہ آپ سٹوری میں دیکھیے گا، میں آپ کو اپنی طرف سے جواب دے دیتا ہوں. وہ پروفیسر کا بنیادی آرگومنٹ اس نقطے پر ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ مسٹ ہے، عیسیٰ کا نام لینا مسٹ ہے. چور کو منع کرتے وقت کہ چوری مت کرو، ساتھ یہ بتانا ایک مسٹ ہے کہ ایسا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو خیر ریلیٹیو ہو جائے گی، اور خیر کا ریلیٹیو ہونا پر ہیڈ ہر بندے کے اوپر منحصر ہوگا کہ وہ اس وقت فیصلہ کرے کہ میں یہ جو چیز کر رہا ہوں کیا یہ چوری ہے. اگر وہ لگے گا اسے کہ آج جو کر رہا ہوں بظاہر اوروں کے لیے چوری ہوگی پر میرے لیے نہیں ہے، تو وہ اس کو چوری، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ایٹ دی اینڈ. اور وہ فلم میں بھی آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ مثلا گے میرج ہوگی، لیسبین میرج ہوگی، ٹرانسجینڈر کویسچن اٹھے گا. تو جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو برائی ہے، تو وہ کہیں گے لاجیکلی سمجھاؤ کہ یہ کیسے برائی ہے.
کیوں اس میں خرابی کیا ہے؟ اگر ہم ایک آزاد انسان کا جسم، آزاد انسان اپنی تنہائی میں اس کا کوئی بھی استعمال کرے تو اس میں خدا کو یا ان کو کیا ضرورت ہے انٹرسٹ لینے کی میرے پرسنل معاملات میں؟ اس طرح کا اخلاقیات ڈیولپ ہوگا، اور ایٹ دی اینڈ وہ لوگ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں گے، اور وہ لوگ جب بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں گے، جو لوگ بھی وہ ہوں گے، تو انسانیت آٹومیٹیکلی فنا کی طرف رواں دواں ہو جائے گی۔ یہ اس فلم کا تھیم ہے، میں فلم بتا رہا تھا۔ یہاں پہ جو اقبال نے کہا ہے اپنے ہاتھ کے سارے مورے اس نے چھوڑ دیے اور بے طاقت ہو گیا اسقف اعظم، جو پوپ کو کہتے ہیں، اور کلیسا کی شمع نے اپنی روشنی پھیلانا بند کر دی۔ یہ بظاہر سمپل سا مثنوی کا فاعلاتن فاعلاتن فاعلن کا وزن میں ایک چھوٹا سا مصرع ہے، لیکن حقیقت میں یہ اپنے اندر ایک فلسفی بند کیے ہوئے ہے کہ وہ شمع جو تھی وہ اس جملے میں پوشیدہ تھی کہ عیسیٰ نے منع کیا ہے کہ چوری نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ ایسا نہ کرو، انہوں نے حکماً کہا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ یہ آخر تک، قیامت تک ساتھ رہنا ضروری ہے۔ ایسا اخلاق جس میں کسی کوڈ آف کنڈکٹر کے شارع علیہ السلام کا ذکر حذف کر دیا جائے، وہ کوئی خیر نہیں ہے۔ ایٹ دی اینڈ وہ یوٹیلیٹیرین تھاٹ پہ منتج ہوتی ہے، اور یوٹیلیٹیرین تھاٹ اس نتیجے پہ کھڑی ہے کہ گریٹر گڈ از گڈ، کہ جو بہت سے لوگوں کا فائدہ ہے وہ فائدہ ہے۔ اور باقاعدہ یوٹیلیٹیرین فلسفی میں مثال دے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ٹرین ڈرائیور آ رہا ہے، اس کے سامنے 2 پٹڑیاں ہیں، ایک پر 6 آدمی باندھ کے کسی نے ڈال دیے ہیں، اور دوسرے پر 2 آدمی باندھ کے کسی نے ڈال دیے ہیں، تو وہ ٹرین ڈرائیور کیسے فیصلہ کرے کہ میں کس طرف لے جاؤں، کیونکہ وہ روک تو سکتا نہیں ہے۔ تو یوٹیلیٹیرین تھاٹ کہتی ہے کہ اس کو 2 بندوں کو مارنا چاہیے، کیونکہ 6 بندے گریٹر گڈ میں آتے ہیں۔ اور اسی نقطے کی بنا پر ایک اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے پورا افغانستان اجاڑا گیا، ایک صدام حسین کو مارنے کے لیے پورا عراق اجاڑا گیا، اور سب سے بڑھ کر جب 2 بم ہیروشیما اور ناگاساکی پر پھینکے گئے تھے، 2 لاکھ 3 لاکھ کی آبادیاں ایک بم کے ساتھ ایک سیکنڈ میں فنا ہوئی، ایک دن میں فنا ہوئی، اور اس وقت امریکہ کی کوئی تہذیب نفس سامنے نہیں تھی۔ آج تک روزویلٹ کے بیان بھی یہی تھے اس وقت، اور آج تک ان کا آرگومنٹ یہی ہے کہ جنگ ختم کرنے کے لیے وہ کولیٹرل ڈیمیج ضروری تھا، سیم لائک دیٹ کہ ان 6 آدمیوں کو بچانے کے لیے ان 2 آدمیوں کا مارنا ضروری تھا۔ یہ ہے اس وقت جب اخلاقیات کو کوڈ آف کنڈکٹ سے آزاد کر دیں گے تو انسان یوٹیلیٹیرین ہوگا، الٹیمیٹلی لیسبین، گے، ٹرانسجینڈر، اور فائنلی بغیر بچے پیدا کرتے ہوئے نشوں کی حالت میں اپنی قوم کو تباہ کرے گا۔ اتنی سی بات اس جگہ پہ ہے، شعلہ شمع کلیسائی فسرد۔ آگے، دہریت چوں جامع مذہب درید، دہریت نے جیسے مذہب کا لباس پھاڑا، مرسلی از حضرت شیطان رسید، تو شیطان کی بارگاہ سے ایک پیغامبر آ پہنچا۔ یہ پیغامبر کون ہے؟ فلارن ساویے باطل پرست، اٹلی کے ایک شہر کا نام ہے فلورنس کو یہاں اقبال نے مصرے میں فلارن ساوی، فلارن ساویے باطل پرست، وہ باطل پرست فلارن ساوی فلاسفر آیا جو شیطان کا پیغام لے کر آیا۔ سرمہ او دیدہ مردم شکست، اس کا سرما انسانیت کی آنکھ کو پھوڑ دینے والا تھا۔ مملکت را دین او معبود ساخت، یہ اس کا نام کیا ہے؟ فلارن ساوی فلاسفر کا کسی کو آتا ہے؟ میکیاولی، زبردست میکیاولی۔ فلارن ساویے باطل پرست، سرمہ او دیدہ مردم شکست، مملکت را دین او معبود ساخت، اس کے دین نے مملکت کو معبود بنا دیا۔ فکر او مضموم را محمود ساخت، اس کی فکر نے مضموم کو محمود بنا دیا۔ بوستا بر پائے ای معبود زد، جیسے اس نے اس معبود کے پاؤں پہ بوسہ دیا۔ نقد حق را بر عیار سود زد، تو اس نے سود کو بدل دیا، حق کو بدل دیا، نقد حق را بر عیار سود زد، پرکھ معیار پر، اس کے ترازو پر اس نے حق کو کیا کہتے ہیں، اس نے حق کو مجہول کر دیا، معمود سا مذموم کر دیا۔ باطل از تعلیم او بالیداست،
اس کی تعلیم سے باطل جو ہے وہ ترقی پاتا ہے، ہیلا اندوزی فنی گرویداست، اور ہیلا اندوزی جو ہے وہ فن بن جاتی ہے۔ میکیاولی کی سیاست میں ہیلا اندوزی ہی فن ہے، اور میکیاولی کی سیاست جھوٹ کی سیاست، جو جھوٹ کو سچ کہتی ہے، وہ سیاست۔ اب ہم بات کریں گے جو اس میں سارا خلاصہ تھا اس کی، اور فلسافیکل وے میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری زندگی ساتھ آپ کے ہیلپ دے گی یہ چیز جو آج اس حوالے سے اقبال کا نظریہ ارتفاع ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اقبال کے نظریہ قومیت کا بنیادی محرک بھی یہی ہے۔ جو پاکستان بنا اقبال کے نظریہ قومیت پر بنا۔ جب اقبال نے کہا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، میں سوال کرتا ہوں کہ اقبال نے یہ اتنی بڑی غلطی کیوں کی؟ کیونکہ اقبال کو کیا معلوم نہیں تھا کہ 1000 سال تک ڈارک ایجز میں کرسچینٹی نے مذہب ہی کی تو حکومت رکھی تھی؟ تو پھر اقبال کیوں کہتا ہے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں؟ کیا اقبال نے 1000 سال کا وہ ظلم نہیں دیکھا تھا جو مذہب نے روا رکھا، اور جون آف آرک جیسے لوگوں کو انہوں نے جلا دیا زندہ؟ 1 سال میں 70,000 لوگوں کو زندہ جلایا 1430 میں۔ 1400 کی پوری صدی 15ویں صدی ان کے مظالم سے بھری ہوئی ہے، اور اتنے لاکھوں لوگوں کو کرسچن نے، پوپ نے مارا، تو ان کی حکومت مذہبی تھی۔ اس کے بعد بھی اقبال کو پتہ تھا، اس کے علاوہ بھی ایک بات پتہ تھی، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں اقبال نے ایک رومی بادشاہ کا نام لکھا ہے، قیصر جولین، اور لکھا ہے کہ اس نے بھی مذہب کو، عیسائیت کے مذہب کو پہلی بار بطور سلطنت کے مذہب کے اختیار کیا تھا۔ تو یہ جب بات معلوم تھی اقبال کو، ثابت ہو گیا کہ معلوم تھی کیونکہ نو کوٹ کیا ہے، اور 1000 سال کی ہسٹری تو بچے بچے کو معلوم ہے، تو پھر کیا وجہ تھی کہ اقبال کہتا ہے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ یہی بات کی ہم وضاحت کریں گے۔ اقبال کے نظریہ قومیت کا بنیادی محرک، یعنی مذہب کو قومیت کی بنیاد ماننا، بنیادی محرک کیا ہے؟ اقبال کا نہایت مکانی ندارت والا نظریہ، یعنی اقبال کا تصور عرضی پیوستگی ہے۔ اس پر میرا ایک مضمون بھی ہے جو میرات العارفین میں شائع ہوا تھا، اور اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے تو میرات العارفین کی ویب سائٹ پہ وہ موجود ہے، اور عنوان بھی یہی ہے، اقبال کے نظریہ قومیت کا بنیادی محرک۔ اور یہ تصور عرضی پیوستگی کو شو کرنے کے لیے تصویر میں نے لگائی ہے جس میں روٹڈنس دکھائی جا رہی ہے، جو اقبال بہت لفظ یوز کرتے تھے، ارتھ روٹڈنس، زمین میں جڑوں کا پیوست ہونا۔ تو مذہب کو کیوں بنیاد مانا اقبال نے، اسی کی وضاحت آنے والی ہے اس میں، اور وہ ہے اقبال's تھیوری آف ایلیویشن۔ تو آج کے پہلے لیکچر میں ہم نے ڈارون's تھیوری آف ایولیوشن پڑھا تھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں اقبال's تھیوری آف ایلیویشن، جس کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں اقبال کا نظریہ ارتفاع۔ ان دونوں میں، ایولیوشن اور ایلیویشن میں کیا فرق ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک جو ہے، دونوں ہی ایولیوشن کی تھیریز ہیں، لیکن ایک جس میں ایک اقبال خط بنا رہے ہیں، اور اقبال نے غالباً برگسان سے یہ لیا ہوگا تصور خط بنانے کا، غالباً برگسان سے نہیں، یقیناً لیا ہوگا کہ برگسان نے اپنی کتاب کریٹیو ایولیوشن میں خط ہی بنایا نیچے سے اوپر کی طرف۔ اگر اقبال نے برگسان سے یہ تصور نہ لیا ہوتا تو پھر اقبال صراط مستقیم والے تصور کو لیتے اور سامنے والا خط بناتے، روڈ کے اوپر سامنے والا خط، کیونکہ صراط مستقیم بھی ایک پھر ہمارے پاس لفظ ہے جس میں ہم چلتے ہوئے آگے ترقی کر سکتے ہیں، تو وہ خط جو ہے ہاریزنٹل ہوتا۔ یہ برگسان کا خط ہے جو اپ ورڈ جاتا ہے، آسمانوں کی طرف۔ اس کی وجہ آگے سامنے آ جائے گی کہ صراط مستقیم پہ ترجیح کیوں دی ہے۔ صراط مستقیم پہ ترجیح نہیں دی، آپ پیچھے گراف میں دیکھ آئے ہیں کہ ایک خط ہاریزنٹل میں نے رکھا کمپوننٹ کا، اور ایک ورٹیکل، اور ان دونوں کا جو ریلیشن ہے اسی کی بنا پہ اقبال نے بھی یہی کیا، لیکن وہ آگے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ بہرحال تو یہ خط اقبال نے برگسان سے لیا، اور کریٹیو ایولیوشن میں برگسان نے کہا کہ مادہ اس خط کے نچلے زیرو والے اوریجن والی سطح پہ پڑا یا مائنس میں لے جائیں، نیچے رکھیں بارہ، اور جو شعور ہے اس نے روح کو نہیں لیا برگسان نے، اور اس نے کہا جو شعور ہے وہ سب سے بلند مقام پر ہے۔ اقبال نے اس میں شعور کے بعد کے مراحل بھی ایڈ کیے، اور اس خط کو ایک ارتقائی خط اس طرح سے مانا، ارتفاعی خط، کہ وہ بلند ہوتا ہے۔ تو کچھ شعر پہلے 3 4 5 6 جسٹ تیزی سے اردو کے ہیں تو تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ماحول بن جائے آپ کے ذہن میں کہ اقبال جو ہے وہ واقعی ہر وقت ہمہ وقت ایک
سعودی خط کی بات کرتے ہیں، اوپر کی، اور وہ ان اشعار میں واضح ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا، اوپر کی بات کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی۔ دوسرے شعر میں اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد، اے تیرے شہ پر پہ آساں رفت چرخ بری بلندی، اور پھر اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، واقف نہیں تو ہمت مرغان ہوا سے، تو خاک نشے من انہیں گردوں سے سروکار، وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط چنگ، ان کو کیا معلوم اس طائر کے احوال و مقام، روح ہے جس کی دم پرواز سر تا پا نظر ہو قید مقامی، تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی۔ یہ شعر فارسی میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، دوبارہ اقبال نے اردو میں بھی لکھ دیا کہ مچھلی کی طرح بحر میں آزاد رہ، فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ کوئی سنے تو کیا کہے، کوئی سنے تو کہے کہ گستاخی ہو رہی ہے، صاحب لولاک تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب آپ اس کی آگے بات دیکھیں گے ڈیپ تو آپ کو لگے گا کہ واقعی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اس کا ترجمہ تھا، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہاں جی، اب ذرا ایک بڑی امپورٹنٹ آیت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، یہاں پہ ویسے معاشر لکھا ہے تو یہ ترجمے میں آپ معاشرے بھی کہہ سکتے ہیں، اے جنوں اور انسانوں کے معاشرے، اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم بغیر زور کے نہیں نکل سکتے، جبکہ یہ زور جو ہے یہ سلطان کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، جو مختلف ترجمہ نگاروں نے مختلف لفظ لکھا ہے، اس لیے یہاں میں نے اس کو ریڈ کیا کہ میں اسی کی وضاحت میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نکل جاؤ، لیکن تم نہ نکل سکو گے، پھر تم نکل جاؤ تو بغیر زور کے نہ نکل سکو گے، ہاں بغیر زور کے نہ نکل سکو گے جب سلطان تمہارے پاس ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ الگ ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ جو سلطان کا لفظ ہے، قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی قرآن کریم نے خود پہلے کہا کہ تم کیا جانو اس کا معنی کیا ہے، وہ الفاظ الگ ہیں، اس میں ایک لفظ بتایا، پھر کہا وَمَا أَدْرَاكَ، تم اس کا معنی کیا، پھر اب معنی بتاتا ہے۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں قرآن کریم نے وہ لفظ یوز کیے ہیں جو اس وقت عرب کے مستعمل الفاظ نہیں تھے، تو ممادرہ کا وہاں پہ بھی اصولاً ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ ممادرہ کا نہ ہو کر بھی ان الفاظ کو تصریف آیات کی وجہ سے مدد سے دوسری آیات میں پھر لایا گیا ہے، اور اس وجہ سے وہ الفاظ بھی ہیں تو وما ادراکا کے الفاظ جیسے، لیکن ان کو دوسری آیات کی مدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سو جو وما ادراکا والے ہوتے ہیں، القاریہ وما ادراکا ما القاریہ، تو پھر بتایا کہ القاریہ یہ ہے، حطمہ وما ادراکا ما الحطمہ، تو پھر بتایا کہ حطمہ یہ ہے، لیکن سلطان بھی اس وقت کا مستعمل لفظ نہیں ہے۔ سلطان کو معنی اگر لیں طاقتور حکمران، تو رسول اللہ کے زمانے میں پورے حجاز میں کوئی سلطان نہیں تھا، سو سلطان تو آئے بعد میں، اور اس لیے سلطان کا لفظ اس وقت استعمال کرنا جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ سلطان بادشاہ کے معنی میں نہیں تھا، بلکہ ایک آیت تصریف آیات کر لیتے ہیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ میں اس بستی میں داخل ہو رہا ہوں، صدق کے ساتھ داخل ہوں، صدق کے ساتھ خارج ہوں، اور میرے ساتھ کر دے سلطان نصیر۔ لیکن کہاں سے لا وہ سلطان نصیر؟ لا کہاں سے؟ من لدنک۔ آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ علم لدنی، وہ علم جو اندر سے نفس سے ملتا ہے، من لدنک، اپنے جناب میں سے۔ یہ لفظ جناب کی بجائے میں نے جناب بولا، پنجابی میں کہا جاتا ہے اللہ اپنے جناب جو سانو دے، تو میں وہ جیم پہ پیش پڑھ رہا ہوں کہ اپنے جناب میں سے وہ علم، یعنی من لدنک سلطان النصیرہ، یہ اس آیت میں، اور جگہ پہ بھی ایسے ہی ہے۔ سو یہاں پہ
ہم دیکھیں گے کہ کہا یا معاشر الجن والانس، اے جن اور انسانوں کے معاشرے، اگر تم میں استطاعت ہے ان تنفذوا، نکل سکتے ہو، من اقطار السماوات، آسمان کے کناروں سے۔ سما کے بہترین معنی ہے کرۂ آسمانی کے، یعنی آپ ذہن میں لائیے کہ امیجنیشن کہ ہمیں جب بھی سما بتایا جاتا ہے، آسمان کہا جاتا ہے، تو ہمیں اوپر سر پہ ایک بلندی کو آسمان ماننا پڑتا ہے۔ لیکن آپ اگر قرآن کریم سے، سائنس تو کہتی ہے کہ یہ کرہ ہے، سائنس تو کہتی ہے کہ آسمان ایک گلوب ہے، سائنس تو کہتی ہے کہ زمین گلوب ہے، تو اس کے آس پاس کا جو ایٹماسفیئر ہوگا وہ ایٹموں والی سفیر ہوگا، یعنی ایک گلوب ہے۔ سو قرآن، سائنس تو کہتی ہے، اس سے تو ہمیں جھگڑا ہی نہیں ہے۔ قرآن کیا اس کو قرآن مانتا ہے یا نہیں؟ تو قرآن نے تو قرآن کریم میں کہا ہے سما الدنیا، دنیا کا آسمان جو سقف مغفورہ ہے، جو آپ کو محفوظ رکھتا ہے آسمان سے گرنے والے شہاب ثاقب سے، اور وہ آپ کی زمین کے آس پاس ہے، اور وہ سما الدنیا ہے، وہ سفیریکل ہے۔ سو بہترین جو قرآن کا سما کا مفہوم ہے وہ کرۂ آسمانی کا ہے، سفیر کا ہے۔ اور جنوں اور انسانوں کے لیے کہا، فرمایا جا رہا ہے کہ کروں سے نکل کر اگلی منازل طے کرنا قوت سلطان سے ہی ممکن ہے۔ یہاں میں ایک بڑے پتے کی بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ قوت سلطان ہر دو عوالم یعنی مادی و روحانی میں ترک کثافت کا لازمی نتیجہ ہے۔ آپ نے جب باہر نکلنا ہو آسمان کے کناروں سے، کیا کرتے ہیں؟ راکٹ استعمال کرتے ہیں۔ راکٹ میں کیا کرتے ہیں؟ انجن لگاتے ہیں، یا وہ لگاتے شعلہ جو نیچے سے نیچے کی طرف پریشر مارے تاکہ راکٹ اوپر کی طرف جائے۔ جو بھی انجن، شعلہ، کچھ بھی لگانے کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے؟ اور میٹیریل کا اضافہ کرنا پڑتا ہے اس راکٹ میں جس کو ہلکا پھلکا ہونا چاہیے تھا، اور میٹیریل کا اس میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، لوہے لگانے پڑتے ہیں، وزن ڈالنا پڑتا ہے، جس کو فائبر کا ہونا چاہیے تھا، جس کو پینسل جیسا ہونا چاہیے تھا، جس کو لکڑی کا ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ جتنا آپ بوجھ بڑھاتے ہیں آپ کو اور زیادہ انرجی، بلکہ زمین سے نکلنے کے لیے تو ایکسلریٹ کرنا پڑتا ہے اسے۔ جتنے بار ہم بوجھ بڑھاتے ہیں، ہمیں اس بوجھ کو پھر اٹھانے کے لیے اور انجن لگا، ایک انجن لگایا، اس انجن کی وجہ سے بھاری ہو گیا، اب ایک اور انجن لگاؤ تاکہ پاور بڑھائے۔ یعنی آپ نے اس کا جسم ہاتھی کرنا شروع کر دیا اس نقطے سے کہ آپ اس کو باہر لے کے جائیں گے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کا جسم ہلکا کریں، اس کی کثافت کو کم کریں، اس کی ڈینسٹی کو کم کریں۔ دو طریقے ہیں توانائی حاصل کرنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھائیں، اپنے آپ کو فربا بنائیں، اپنے آپ کو زیادہ آپ وجود کو طاقت دیں۔ دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ نہ کھائیں، دوسروں کو کھلائیں۔ ایک توانائی حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ غذا خود کھائیں، دوسرا توانائی حاصل کرنے کا طریقہ ہے الذی یؤتی مالہ یتزکی، لائٹ ہو جائیں، ذکی ہو جائیں، تزکیہ حاصل کریں، اور وہ ہوتا ہے دوسروں کو کھلا کے، خود کھا کے نہیں۔ خود کھائیں گے تو خود فربا ہوں گے، لیکن دوسروں کو کھلائیں گے تو آپ کا نفس، آپ کی روح فربا ہوگی، آپ کی روح طاقت پکڑے گی۔ سو یہ ہے ایک ڈینس ٹو لائٹ کے ذریعے توانائی حاصل کرنا، اور ایک توانائی ہے خود کثافت بڑھا کے حاصل کرنا۔ سو یہاں پہ جو جملہ ہے جو ہر دو عوالم یعنی مادی و روحانی میں ترک کثافت کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ سلطان وہ قوت ہے جو توانائی میں مصنوعی اضافے کی بجائے کثافت کی نفی سے حاصل ہوتی ہے، اور کثافت کی نفی اخلاق کریمہ سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ڈینس ٹو لائٹ آپ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں فوٹان کس کو کہتے ہیں؟ فوٹان روشنی کے ذرے کو کہتے ہیں۔ آپ یقیناً جانتے ہیں الیکٹران کس کو کہتے ہیں؟ الیکٹران مادے کو، ذرے کو کہتے ہیں۔ الیکٹران کی سپیڈ کتنی بڑھ سکتی ہے اگر اس کو شوٹ کریں تو 99.99999، اس سے نہیں بڑھ سکتی، 100 نہیں ہو سکتی۔ اور فوٹان کی سپیڈ جینوئنلی پیدائشی طور پہ جب فوٹان پیدا ہوتا ہے کیا ہوتی ہے؟ فل سپیڈ آف لائٹ، اور وہ ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ اب فوٹان میں مادہ جب آپ بڑے سے مادے کو جب اس کو کثافت کم کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی سپیڈ ہائی ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب اس کی سپیڈ کثافت بالکل ختم کر کے زیرو کر دیتے ہیں، وہ زیرو ڈائمینشنل، زیرو والیوم، زیرو ماس کے ساتھ فوٹان کہلاتا ہے، اور دنیا کی سب سے تیز رفتار ہے۔ اس رفتار سے تیز ہونا بھی ممکن نہیں ہے، اور وہ نور ہے۔ آپ کو نور بننا پڑتا ہے آخری حتمی سپیڈ حاصل کرنے کے لیے، تمام کثافتوں کو منہا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ سب سے بڑی سپیڈ حاصل کریں۔ سو اگر آپ
ایسا راکٹ بنائیں جو فائبر کا بنا ہوا ہو اور جس کو آپ کسی ایسے طریقے سے اڑائیں کہ جس میں کم سے کم کثافت ہو تو وہ زیادہ دور جائے گا اور زیادہ تیز جائے گا. یہ تو ہو گیا عالم مادی کے لیے، لیکن عالم روحانی میں بھی آپ کو کثافتیں کم کرنی پڑیں گی، اور وہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ سے کم ہوں گی. جب دوسروں کو کھلائیں گے تو کثافتیں کم ہوں گی. اب جو ایولیوشنری تھیوری ہے وہ کہتی ہے کہ کثافتیں کم کرنا سفر نہیں ہے ایولیوشن کا. ایولیوشن کا سفر ہے سمپل ٹو کمپلیکس ٹریول کرنا. یعنی پہلی لائف کی جو فارم ہے وہ سمپل ہے، اس میں ایک خلیہ ہے سنگل یک خلوی جاندار کہتے ہیں اسے، یونی سیلولر، اور وہ اس میں کیا ہے، ایک کنٹریکٹائل ویکیول ہے، ایک اس میں 2-3 چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری زندگی کہلاتا ہے. ایون کہ یوگلینا اور کلیمیٹوموناس کے اندر حرکت جو ہے وہ محض ایک الیکٹرانک چارج ان کے اندر ہے، وہ ان کے سیلیا کو ہلانے کے لیے کافی کام کرتا ہے. چارج نیگیٹو، چارج پازیٹیو، سیلیا ہلتا جلتا جاتا. اتنی سمپل. اور وہ لائف جب کمپلیکس ہوتی ہے تو اس چھوٹے سے خلیے سے شروع ہو کر کمپلیکس یہاں تک کہ ہیومن مائنڈ پہ آتی ہے تو دا موسٹ کمپلیکس فارم آف دا لائف بن جاتی ہے. یہ ہے ایولیوشن. اور ایلیویشن کیا ہے؟ اقبال's تھیوری آف ایلیویشن ہے کہ ڈینس سے لطیف تر، ڈینس سے لطیف تر فارمز میں لائف تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. ایولیوشنری تھیوری کے مقابلے میں اقبال کی ایلیویشن کی جو تھیوری ہے وہ ڈینس ٹو لائٹ ہے، نہ کہ سمپل ٹو کمپلیکس. اور اس میں اقبال نے اتنا مطالعہ کیا حیوانات کا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ اقبال کا کوئی تعلق نہیں تھا جس فیلڈ کے ساتھ، ہم وقت اس میں مشغول رہے. ایون کہ اقبال نے ایک خط لکھا خواجہ حسن نظامی کو، اور اس خط میں کہا کہ میں اس موضوع پر، جو بھی موضوع تھا، میں اس موضوع پر مطالعہ حیوانات کی مدد سے ایک مقالہ لکھ سکتا ہوں، اور وہ مقالہ اگر مجھے وقت ملا تو میں لکھوں گا. اور کتنی جگہ پہ مطالعہ حیوانات اقبال کا سب سے، حیات الحیوان اقبال کا سب سے فیورٹ مطالعہ رہا ہے، جس کے کچھ ثبوت میں آگے پیش بھی کروں گا. فی الحال میں کلیم پیش کر رہا ہوں اپنا، اور وہ یہ ہے کہ اقبال صرف زمین کے اندر دھنسی ہوئی سبزیوں اور جڑوں کا مطالعہ ہی نہیں کرتے، بلکہ شاہین تک جتنے بھی ڈینس ٹو لائٹ زندگی ہے، جتنی فارمز میں، ان سب کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو مینشن کرتے ہیں، اپنی شاعری میں اور کتابوں میں لاتے ہیں، اور ایک بلڈ کرتے ہیں نظریہ جو بنیادی طور پہ اقبال کے نظریہ وطنیت کا، قومیت کا محرک ہے. تو وہ 4 فارمز جو ہیں اقبال جو بیان کرتے ہیں لائف کی، وہ میں اقبال کی شاعری اور نثر اور دوسری چیزوں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے یہ جو میں نے ادھر تصویر دی ہوئی ہے، یہ والی، اس تصویر کی روشنی میں یہ آیات، یہاں پہ اوپر میں نے سرخی دی ہے کہ اقبال نے نظریہ ارتفاع یعنی تھیوری آف ایلیویشن نیٹشے سے نہیں دی، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خودی کو بلند کرنے کا جو نظریہ اقبال نے نیٹشے سے لیا ہے، بلکہ قرآن سے لی. وَإِذَا قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. ویسے یہ بصلیہا کا لفظ جب بھی میرے سامنے آتا ہے مجھے ایک تھوڑی سی اسمائل چہرے پہ آ جاتی ہے کہ مزے کی بات دیکھیں کہ عربی میں بھی وصل کو وصل کہتے ہیں اور پنجابی میں بھی وصل کو وصل کہتے ہیں. یہ پیاز کو کہا گیا ہے بصلیہا، سو بصل یعنی وصل. اور فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے کہا کہ اب ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم ایک ہی کھانے پہ اب نہیں گزارا کر سکتے، ہمیں کیا دو، ہمیں زمین کے تہ میں اگنے والی سبزیاں چاہیے، ککڑیاں چاہیے، ہمیں وہ جو زمین کے نیچے اگتی ہیں جڑیں وہ ان کا مانگ رہے ہیں. وہ بصلیہ، پیاز بھی ایک جڑ ہے، وہ ہمیں چاہیے، یعنی نیچے والی پستی والی چیز مانگ رہے ہیں. اور وہ کون سی خوراک تھی؟ وہ اوپر سے آسمانوں سے آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. کیا تم اس کے ساتھ اس کو بدل دینا چاہتے ہو جو ادنا ہے اس کو لینا چاہتے ہو اور اس کے ساتھ بدل دینا چاہتے ہو جو آسمانوں سے آتی ہے، جو خیر ہے، جو بلندی پہ. اب ذرا یہ تصویر پیچھے دیکھیں، یہ صرف ایک درخت نہیں ہے جس کی انرجی لیول بہت ہائی ہوتا ہے. اس طرح کے جتنے بھی اونچے درخت ہوتے ہیں، ناریل یا دوسرے تیسرے، ان میں ان کے پھلوں کا انرجی اس کا دیکھیں 240 کیلوریز ایک کھجور کے دانے میں ہیں. اور
اگر آپ ایک گاجر پوری کھا جائیں تو آپ کو 12 کیلوریز بھی نہیں ملتے. 240 ورسز 12. ایک زمین کی تہ کے نیچے اگتا ہے اور ایک اونچا, اور جو بھی درخت اگ رہا ہے پودا جتنا نیچے ہے اتنے کیلوریز میں کم ہے, اور جو اونچا ہوتا چلا جاتا ہے کیلوریز بڑھتے چلے جاتے, جتنا اونچا ہے اتنے کیلوریز زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ گندم جو ہے وہ ایک لیول پہ ہے, اس کے کیلوریز بہت زیادہ اس کھجور جیسے نہیں ہو سکتے. سو یہ جو ڈفرنس ہے انرجی لیولز کا, یہ قرآن کریم کی اس آیت میں ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کے بعد اقبال نے ڈینس ٹو لائٹ کے لیے یہ 4 انائے بے بصر, انائے فعال, انائے بصیر اور انائے مطلق, یہ 4 ٹرمز استعمال کی ہیں. 4 درجات بنائے ہیں. آگے جا کے 4 درجات پھر میں جو ابھی آپ کو دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں, وہ 4 درجات پھر حیوانات میں بھی اقبال نے ترتیب دیے ہیں, اور انہی کی بنا پہ نظریہ قومیت بنایا ہے. لیکن یہ 4 درجات, انائے بے بصر, پتھر کی انا جس کی آنکھ نہیں ہے, جو بے بصر ہے. انائے فعال, ایک حرکت کرتا ہوا زندہ جسم جیسے جرثومہ ہوتا ہے. انائے بصیر, ایک باشعور ہستی جیسے انسان ہوتا ہے. انائے مطلق, ایک دل, ایک احساس, ایک قلب جیسے جبریل ہوتا ہے, جیسے خدا ہوتا ہے. اور اگر آپ موازنہ کریں, جو میں نے موازنہ کیا, تو یہ چاروں اس ترتیب سے ہیں. انائے بے بصر مٹی کے متوازی ہے. انائے فعال, اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ پانی, ہر چیز کو, ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا, انہی آیات کے ذیل میں اگر اس آیت کو دیکھیں, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اللہ کا عرش ایک زمانے میں پانی پر تھا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا تو وہاں نہیں رہا, اب دوسری جگہ پہ آ گیا تو وہاں نہیں رہے گا, پھر ایسا نہیں ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کا مطلب ہے اپنی خالص قدرت وہ شو کر رہا تھا ایک وقت میں پانی پر, جب حیات تخلیق ہو رہی تھی. تو مٹی, ہوا, پانی, ہوا اور آگ کے میں جو کیا چیز نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ڈینس, دا موسٹ ڈینس, لائٹر, دا لائٹسٹ, دا موسٹ یعنی اس سے زیادہ لائٹ, اینڈ دا لائٹسٹ آگ. اور اس کو آپ نور کے بھی برابر سمجھ سکتے ہیں اس کو. اسی طرح ایک آیت ہے, حدیث ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام لائے تھے وہ مٹی جب انسان بنایا جا رہا تھا. تو حدیث ہے اسرائیل علیہ السلام, نہ جبریل, نہ میکائیل, نہ اسرافیل. کیوں؟ یعنی جب انسان بنایا جا رہا ہے تو اس کے لیے جو مٹی منگوائی جا رہی ہے حدیث کی روح سے, وہ اسرائیل علیہ السلام لائے تھے. اور پھر زندگی کو ختم کرنے والے بھی اسرائیل علیہ السلام ہیں. تو جو ملائکہ ہیں ان کو بھی آپ اس ترتیب میں انہی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل مٹی کی علامت ہے, میکائیل پانی کی علامت ہے, اور اسرافیل ہوا کی اس لیے علامت ہے کہ پھونکے گا سورہ اسرافیل, اور ہوا اور آواز کا جو تعلق ہے اس کی بنا پہ اس کی علامت ہے. اور جبرائیل نور کی علامت ہے, انائے مطلق کی علامت ہے. اسی طرح ذرہ, خلیہ, بصیرت, قلب, حرکت, عقل, وجدان, احساس, جمادات, حیادات, حیاتیات, نفسیات اور سماجیات. یہ ڈینس ٹو لائٹ کا ایک سفر ہے جو ٹیبل کی فارم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب جو the big difference between the theory of evolution of Darwin and the theory of elevation of Iqbal, وہ ڈفرینس کیا ہے؟ Evolution is simple to complex, elevation is dense to light. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میں پہلے لیکچر میں کہہ چکا تھا کہ سہیل عمر صاحب کا یہ خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اکمل ہیں تو ارتقاء ہو نہیں سکتا آگے جاری, کیونکہ ان سے زیادہ اکمل کوئی آ نہیں سکتا. اس کا جواب ہے کہ ایلیویشن از ڈینس ٹو لائٹ. ارتقاء یہ ہے, ایلیویشن یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیومن بینگ ہے. دا موسٹ کمپلیکس فارم ان ایولیوشن از دا ہیومن بینگ. اگر اس سے کمپلیکس فارم آ بھی جائے تو وہ حضور سے مرتبے میں نہیں بڑھ سکتی, کمپلیکس ہو سکتی ہے. کمپلیکس از ناٹ پیور, پیور تو ہے لائٹ, the lighter. Elevation is dense to light. So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو the lightest ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے ہیں. اقبال نے اسی بات کو دری کنسٹرکشن میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ایک ہے خودی, ایک ہے متناہی خودی, فائنائٹ ایگو, ایک ہے لامتناہی خودی, انفینٹ ایگو. لامتناہی خودی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو
یہی اعتراض تھا ڈاکٹر سید عابد حسین کا، جس کا میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا، آیا نور کے حوالے سے اقبال پر، کہ اقبال یہ کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ کے سامنے ایک انسان پہنچے، انسان فائنائٹ ایگو ہے، اللہ انفینٹ ایگو ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ قطرہ دریا میں ضم نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا کیل اور لوہے کا اور میگنیٹ کا پہاڑ ہو، اور میگنیٹ کے پہاڑ کے سامنے میں لوہے کا وہ کیل آئے اور اس میں ضم نہ ہو جائے، جا کے اس کے ساتھ چپک نہ جائے۔ تو اقبال کو یہ جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینگ اے ہیومن، ایک فائنائٹ ایگو، کیسے ایک انفینٹ ایگو کے سامنے برقرار رکھ سکتے ہیں، اپنے پائے استقلال پر کھڑے رہ سکتے ہیں اور ان میں جا کے ضم نہیں ہو جائیں گے۔ اقبال نے کہا ان سے کہیے، ڈاکٹر سید عابد حسین سے، کہ بالکل ایسے جیسے دن کے دوپہر کی روشنی میں ایک آدمی چلتا ہوا چراغ لے کر سورج سامنے آ جائے، روشنی کے ساتھ ضم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی چراغ کے جلتے رہنے کا پتہ صرف محسوسات سے چلتا رہے گا۔ اگر وہ بجھے، تھوڑی دیر میں دھواں ہٹ جائے، جب جو دودھ چراغ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہ پھر بھی پتہ چل رہا ہوگا احساس کے ذریعے دیکھ کر کہ یہ اب بجھا ہوا ہے۔ جس طرح ایک چراغ زندہ رہتا ہے باوجود اپنی روشنی کو روشنی کل میں ضم کرنے کے بعد، ایسے ہی برقرار رہے گا۔ پھر اقبال نے دی ریکنسٹرکشن میں خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس سے وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر فلک الافلاک رفت و باز آمد، واللہ اگر من رفتہ میں ہرگز باز نہیں آمدے۔ محمد عربی فلک الافلاک پر گئے اور واپس آ گئے، واللہ اگر میں گیا ہوتا ہرگز واپس نہ آتا۔ اس کا مطلب اقبال نے لکھا ہے کہ یہ ہے خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا، کہ محمد عربی کا پائے استقلال ایز اے فائنائٹ خودی، استحکام خودی کا وہ مقام تھا کہ آپ جب اللہ کے سامنے پہنچے تو اس لائٹسٹ فارم میں تھے کہ آپ اپنے پائے استقلال کو استحکام خودی کی وجہ سے برقرار رکھ سکے۔ اور خواجہ عبد القدوس گنگوہی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو کثافتیں لے کر وہاں جائے گا وہ کیسے باقی رہ سکے گا اور وہ کیسے واپس آ سکے گا۔ سو دیٹ واز، اچھا یہ آیت میں چونکہ پہلے پڑھ آیا ہوں، یہاں صرف میں اس کو یہ کوٹ کرتا ہوں کہ قد افلح من تزکا، جو لائٹسٹ ہے وہ وہی ہے جو کامیاب ہوتا ہے، وہ لائٹسٹ ہے، یعنی وہ اس کی کثافت بالکل زیرو ہے، اور اس لیے وہ قد افلاح ہے۔ اور افلاح کون ہوتے ہیں؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ تو یہ میں چونکہ پہلے کہا ہے اس سلائڈ کو اب میں آگے لے جاتا ہوں۔ اب جو 4 سٹیجز ہیں، اب ہم لیکچر کے آخری فیز میں آ گئے ہیں، تو اس لیے آپ کو اگر میں بٹھایا ہوا ہے دیر سے تو اس کے لیے آپ حوصلہ رکھیں، ہم ختم کرنے والے ہیں۔ تو 4 سٹیجز آف سوسائٹیز جو ہیں، یہ اقبال نے نمبر وار تو نہیں لکھے کہیں پہ، یعنی کہ یہ پہلی ہے یا یہ دوسری ہے یا تیسری ہے۔ یہ میرا تھیسس ہے کہ اقبال نے ان 4 سٹیجز کو مختلف اپنی شاعری اور اپنے مضامین میں بیان کیا ہے، اور میں نے یہ 4 سٹیجز وہاں سے اخذ کیے ہیں۔ سو یہ بینگ ایلیویٹڈ فرام ارتھ ٹو اسکائی، یہ لائف کے، میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اسٹڈی کریں تھارولی، آپ کو لگے گا کہ اقبال نے عالم حیات الحیوان کا بہت گہرا مطالعہ کیا ہے۔ اینی ویز، اب جو یہ 4 سٹیجز ہیں ان میں یہ ہے کہ اقبال کرتے ہیں سوسائٹیز کا مطالعہ، یعنی وہ زندگی کی قسمیں ہم دیکھیں گے اقبال کے ہاں جو معاشری سماج کی فارم میں رہتی ہیں، کمیونٹیز میں رہتی ہیں۔ ان میں سوامز ہیں، کیڑے مکوڑوں کے ہوتے ہیں سوامز، جھنڈ اردو کا ترجمہ ہے، گینگز ہیں جو گوشت خور جانوروں کے ہوتے ہیں، غول اس کا ترجمہ ہے، ڈرووز ہیں، یہ سب اقبال نے کوٹ کیے ہیں۔ ڈرووز ہیں جو ریوڑ ہوتے ہیں یعنی کہ سبزی خور جانوروں کا، فلاکس ہیں جو پرندوں کی ڈاریں ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلے سوسائٹیز آف سوامز کو دیکھتے ہیں۔ اقبال سوسائٹیز آف سوام میں اور اب تو ایک شاخ بھی ہے پوری، سوشیو بایولوجی کہتے ہیں اسے، اور ان کا اس طرح ترتیب تو اقبال والی نہیں ہے ان کے ہاں، لیکن لگ بھگ بات وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ ان میں 2 چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور اقبال نے بھی انہی 2 چیزوں کو اسٹڈی کیا ہے، اور وہ ہے لسٹ اینڈ ہنگر، بچے پیدا کرنا اور بھوک، یعنی شہوت اور اشتہا، ان دونوں کی اسٹڈی کرنی ہے چاروں سوسائٹیوں میں۔ تو جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے ہاں سب سے پہلے ہم دونوں کو تو ہم نہیں کر سکتے ٹائم کی قلت سے، تو ہم صرف ہنگر کو، صرف ہم بھوک کو اسٹڈی کریں گے چاروں میں آج کی گفتگو میں۔ تو ان کے ہاں جمع کی جاتی ہے خوراک، وہ سٹاکسٹ سوسائٹیز ہیں، ان کی اینیمل اسپرٹ، ان کی روح حیوانی کیا ہے؟ جمع کرنے کی روح حیوانی ہے۔ وہ کل کے مستقبل کے ڈر سے مال جمع کرتے ہیں، دے ونڈر، دے کلیکٹ وکچولز، دے میک ہیپس آف دیئر فوڈ۔ آپ نے سنا ہوگا
ایک نظم ہمیں بچپن میں پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں کہ ایک بلبل تھا وہ گیت گاتا تھا، اور ایک چیونٹی تھی وہ اپنا دانے جمع کرتی تھی۔ بلبل کو چیونٹی منع کیا کرتی تھی کہ کل کو جب بہار ختم ہوگی، سردیاں آئیں گی تو بھوکا مر جائے گا، کل کے لیے جو کچھ جمع کیا کر، لیکن وہ چیونٹی کی بات نہیں مانتا تھا۔ آخر وہ دن آ گئے، سردیاں آ گئیں، اور ایک دن اس کو بھوک نے مارا تو وہ چلا گیا، اور چیونٹی کے دروازے پہ جا کے کہتا ہے مجھے کچھ دانے دے دو۔ تو چیونٹی نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ گانے مت گایا کر، تو کل کے لیے جمع کیا کر۔ آپ سمجھنا چاہتے ہیں میرے اس پوائنٹ کو یہاں پہ، تو یہ ہے کہ اقبال واز اگینسٹ، ٹوٹلی اگینسٹ دس سارٹ آف پوئم اینڈ دس سارٹ آف پوئٹری۔ اور یہ اقبال ہوتے تو وہ کہتے ہیں یہ کسی یہودی کی طرز فکر ہے کہ چیونٹی سے تو سبق لو روحانی، لیکن بلبل سے نہ لو۔ اقبال کہتے ہیں مرتا ہے تو مر جائے، لیکن بلبل کو گیت گانے چاہیے، کل کے لیے مال نہیں جمع کرنا چاہیے۔ یعنی اقبال کو میں صرف یہ کہانی سنائی اس لیے کہ اقبال کو اس کہانی کی روشنی میں الگ کر کے دکھا سکوں کہ اقبال کی تھاٹ اس طرح سے ہے کہ وہ کہتا ہے چیونٹی ارذل المخلوقات ہے۔ بلکہ ایک نظم بھی ہے، وہ میں نے یہاں نہیں لکھی تو میں زبانی بول دیتا ہوں، چیونٹی اور عقاب والی، آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو چیونٹی عقاب سے کہتی ہے کہ میں پائے مال و خوار و زبوں حال و درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند۔ تو شاہین اسے، عقاب اسے کہتا ہے کہ تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں نو سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں۔ سو یہ وہ چیز ہے جو اقبال کہہ رہے ہیں، یعنی اقبال اس پوئم میں جو یہودی کی میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتی ہے، اس پوئم میں جو ناپسند کرتے، اس کو کہتے ہیں سوسائٹی ہے اسٹاکسٹ، اس سوسائٹی کی اینیمل اسپرٹ، اس سوسائٹی کی روح حیوانی یہ ہے کہ وہ کل سے ڈرتی ہے، اور ڈرتی بھی غذائی قلت سے ہے، اور کل کے لیے سٹاک جمع کرتی ہے، ذخیرہ اندوزی کرتی ہے۔ ایسے جتنے بھی انسان ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیونٹی سے سبق سیکھ رہے ہیں، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی روح حیوانی چیونٹیوں والی ہے۔ اور یہ ہے فرسٹ سوامز کی جو سوسائٹیز ہیں ان کے لیونگ سٹائل۔ دوسری سوسائٹیز آف گینگز ہیں، ان میں خوراک جمع کرنے کے لیے تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں، جب بھی خوراک حاصل کرنی ہوتی ہے یہ مل کر حاصل کرتے ہیں، دیٹس ناٹ بیڈ۔ لیکن ان میں جو شہوت ہے، ان میں جو دوسری اسٹڈی کرنی ہے لسٹ اور ہنگر میں سے، جو لسٹ ہے وہ بہت ورس ہے۔ ان میں اس حد تک ورس ہے لسٹ کہ ایک غول کا سردار ہی تمام ماداؤں کا شوہر ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے آپ اگر کچھ خود اسٹڈی کرنا چاہیں تو آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کے، بلکہ آپ کو گھروں سے پتہ ہے کہ بلّا جو ہے وہ بچے مارتا ہے، بلّا جو ہے وہ بلی اس کے ڈر سے بچے چھپاتی پھرتی ہے اپنے کہ کہیں بلّا مار نہ دے۔ وائی؟ کیونکہ جو گوشت خور غول ہیں ان کا سردار ہر اپنے ممبر کو اپنی اولاد سمجھتا ہے، اور جب چھوٹے بچے وہ دیکھتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے، اگر پچھلے سردار کے ہوں تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تو میری اولاد نہیں ہے، ان کو مار دیتا ہے، اور باقی سب کو نفسیاتی طور پہ وہ اپنی اولاد سمجھتا ہے۔ اس لیے کسی اور سے بریڈنگ پاسبل نہیں ہے، اسی سے بریڈنگ ہوگی، جتنی بھی اس کے عہد سرداری میں بریڈنگ ہوگی، وہ بھیڑیا ہے، شیر ہے، کوئی بھی ہے، وہی بریڈ کرے گا۔ اور یہ ہے اس کا ورس پہلو، یعنی ان کے لیے بہت اچھا ہے، ہمارے لیے سبق لینے کے لیے یہ ایک ورس پہلو۔ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے ان میں غیرت کا ایک بڑا نیگیٹو تصور جنم لیتا ہے، جو ہمارے ہاں بھی جو قبائل کی فارم میں انسانی معاشروں میں بھی جو لوگ قبائل کی فارم میں رہنا پسند کرتے ہیں ان میں بھی وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ وہ غیرت کا وہ معیار کہ آؤٹ سائڈر ان کے لیے ایک ایسا اجنبی ہے جیسے اس سردار کے لیے کسی اور سے بریڈ کروانا اجنبی ہے۔ ان کو اپنے خون میں دوسرے کے خون کی ملاوٹ پسند نہیں ہوتی، وہ گولی مار دیتے ہیں۔ غیرت کا ایسے قبائل دنیا میں زندہ موجود ہیں، یہ ان کی روح حیوانی ہوتی ہے کہ اس میں غیرت کے نام پر، جیسے آپ کتوں کو دیکھ لیں، کتوں کے اندر وہ امریش پوری کا ایک ڈائلاگ ہے جو ہم بچے تھے تو وہ VCR کے زمانے میں فلموں میں سنا تھا کہ میں جب کسی گوری تتلی کو دیکھتا ہوں تو میرے خون میں سینکڑوں کالے کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ والی فیلنگ ہے جو ان کی تو نیچر ہے، لیکن اگر اس سوسائٹی کی روح حیوانی ہم انسان اختیار کریں گے تو پھر ہم ان قبائل جیسے ہو جائیں گے جو کسی بھی وجہ سے اپنی
اپنی بیٹی کو مار دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو گھر سے نکل گئی ہے تو دوبارہ گھر آنے نہیں دیتے. سو یہ بھی ایک ورس سبق ہوگا سوسائٹی کے لیے اگر حاصل کیا جائے حیوانات سے. اور ان کا ذکر کہاں ہے اقبال کے ہاں؟ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ اگلے میں مکس کر کے بتاتا ہوں کہ وہ جو ہے کہ میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور، وہ صبا رفتار. جی ساکنان دشت و صحرا میں بڑا عجب ہے تو، کون ہے تیرے اب بوجد، کس قبیلے سے ہے تو، میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور، وہ صبا رفتار شاہی استبل کی آرزو. سو سارے جو درجات ہیں، اور بھی شعر ہیں اس کے، ڈرووز کے اور گینگس کے، سارے جو درجات ہیں وہ اقبال کے ہاں آپ کو ملتے ہیں. تیسرا، سوسائٹیز میں اپ گریڈیشن آ رہی ہے نا. اب ذرا غور کریں، جو کیڑے مکوڑے تھے وہ کہاں رہتے ہیں؟ زمین کی تہہ کے نیچے، سوراخوں میں، بلوں میں، یعنی انڈر دا لیئر آف کلے وہ رہتے ہیں. اور اقبال کی وہ ارتھ روٹیڈنس والی جو فیلنگ ہے، جو آپ نے ڈینس ٹو لائٹ سفر کرنا ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیے. اب سوراخ سے باہر نکل آئیں. اور جو درندے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ ابھی اسٹل غاروں میں، بٹ زمین کے نیچے نہیں، زمین کے اوپر کے غاروں میں. سو تھوڑا سا درجہ اوپر آگے. اور یہ کہاں رہتے ہیں؟ ڈرووز، ریوڑ کہاں رہتے ہیں؟ زمین کے اوپر، کسی غار میں نہیں. گویا اقبال جس ڈینس سے لائٹ کی طرف جاتا ہے اپنی شاعری میں بھی اور اپنی نثر میں بھی، وہ ڈینس اور لائٹ یہی ہے. اور ان میں ترقی کیا ہو گئی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ گائے اور یہ بکریاں ایک ساتھ چل سکتے ہیں، جبکہ گینگز میں ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پہ شیر اور بھیڑیے جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی قسم کی غاروں میں رہنا شروع ہو جائیں. یہ رہ سکتے ہیں، زندگی ترقی کر گئی. لیکن ان میں لسٹ اور ہنگر کی اسٹڈی کریں تو ان میں بھی کوئی مثالی سبق نہیں ہے ہیومنس کے لیے. وقت بچانے کے لیے ان کے لسٹ اینڈ ہنگر کو میں اسکپ کر دیتا ہوں. نیکسٹ ہے سوسائٹیز آف فلاکس. سوسائٹیز آف فلاکس کا جو آپ اسٹڈی کریں گے، لاسٹ اینڈ ہنگر، آپ دنگ رہ جائیں گے. اور آپ کو لگے گا کہ اقبال اتنا گریٹ فلاسفر آف سائنس ہے کہ اس نے اس وقت اس چیز، لوگ کہتے ہیں، میں نے یہ کئی دفعہ لکھی ہے یہ بات، لوگ کہتے ہیں اقبال کا اپنا فلسفہ کوئی نہیں ہے. اس نے مرد مومن نیٹشے سے لیا ہے، جو اس کا نیٹشے کا سپر مین تھا. اس نے ٹائم اینڈ اسپیس برگسان سے لیا ہے، کوئی چیز فشتے سے لی ہے، کوئی چیز فلاں سے لی ہے. اقبال کا اپنا کوئی فلسفہ نہیں ہے. میں پوری ایک کتاب لکھ چکا ہوں جو ابھی شائع نہیں ہوئی لیکن بس شائع ہونے ہی والی ہے. اس کا نام ہی ہے فلسفہ اقبال. اور اس میں یہ ہے کہ اقبال کا فلسفہ تو بہت ہی منفرد، مضبوط، سسٹمیٹک اور اتنا ڈاٹ کنیکٹ کرنے والا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور وہ فلسفہ اینٹی ارتھ روٹیڈنس کا فلسفہ اقبال کا. اس فلسفے میں آپ اگر اسٹڈی کریں پرندوں کی زندگی کو، اقبال نے بہت اسٹڈی کیا ہے، بہت نظمیں ہیں پرندوں پہ، بہت شعر ہیں پرندوں پہ اقبال کے. ان میں بھی، پرندوں میں بھی اقبال نے پھر، یعنی ان پہ زیادہ کام کیا. پرندوں میں بھی اقبال نے پھر درجات مقرر کیے ہیں. جو جتنا اونچا اڑتا ہے، ہر نیچے والے اپنے نیچے والے سے، وہ لائف کے دونوں چیزوں میں، لاسٹ اینڈ ہنگر میں، بلند مقام پر ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو اگر پرندوں کے جوڑے، 10 کبوتر اور 10 کبوتریاں آپ ایک جگہ چھوڑ دیں، 2 گھنٹے بعد واپس آئیں، وہ جوڑے جوڑے بن چکے ہوں گے. یونٹس میں رہتے ہیں، یونٹس میں، اور ان کی سماج میں برڈن دونوں اٹھاتے ہیں گھریلو زندگی کا، مادہ بھی اور نر بھی. وہ جب گھونسلہ بنانے لگتے ہیں پرندے تو اس وقت دونوں اس کے لیے تنکے چنتے ہیں. جب انڈوں پہ بیٹھتے ہیں تو مادہ بھی انڈے پہ بیٹھتا ہے، نر بھی انڈے پہ بیٹھتا ہے. جب بچوں کو کچھ کھلاتے ہیں تو مادہ بھی کھلاتی ہے، نر بھی کھلاتا ہے. میننگ کہ وہ they feel equal responsibility on their shoulders of their house. اور یہ ہے ایک یونیک اور ایک آئیڈیل سچویشن. پھر وہ جتنی بھی پچھلی فارمز تھیں جانوروں کی، ان میں اگر آپ ان کا لاسٹ اینڈ ہنگر اسٹڈی کریں تو وہ اسمیل کو یوز کرتے ہیں مینز آف کمیونیکیشن کے طور پہ، بدبو کو. اور پرندے گانے گاتے ہیں مینز آف کمیونیکیشن کے لیے. یعنی کتنا سویٹ، پوتر اور لائٹ جو ہے ان کا فارم ہے آپس میں. پھر یہ اوپر بلندی سے بلندی پہ چلے جائے تو پرندوں میں ایک خاص قسم کی درویشی در آتی ہے. بلکہ شعر بھی ہے اقبال کا، شاہی بناتا نہیں آشیانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. چلیں اس کو ختم کرتے ہیں. تو سید نذیر نیازی نے، اقبال نے ایک ٹرم یوز کیا ارتھ روٹیڈنس، جس کا میں پہلے کافی ذکر کرتا آ رہا ہوں. سید نذیر نیازی نے اس کے بارے میں لکھا ہے
کہ راقم الحروف نے اپر انڈیا کانفرنس کے سلسلے میں ایک اصطلاح زمین پیوستگی استعمال کی ہے جو انگریزی ترکیب ارتھ روٹڈنس کا ترجمہ ہے، اور جسے حضرت علامہ نے اپنے خطبات میں یہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا ہے کہ جس قومیت یا سیاسی اجتماع کی بنا وطن اور نسل پر ہوگی اس کی دنیا لازماً اسی سرزمین تک محدود رہے گی، اس سرزمین تک جس میں وہ قوم یا وہ نسل آباد ہے، یعنی جس سے ہم اپنا مرز و بوم گردانتے ہیں۔ لہٰذا ناممکن ہے ہم اس مخصوص خطۂ ارض کی مخصوص خطۂ ارض کی گرفت سے آزاد ہو سکے۔ یہ میں نے صرف سلائیڈ دیا کہ ارتھ روٹڈنس کے بارے میں ان کے خالص قریبی شارح نذیر نیازی کیا لکھتے ہیں۔ پھر یہ وہ شعر ہیں جس کے اوپر بلڈ ریلیشن شپ از ارتھ روٹڈنس کی میں نے ایک کوٹ اقبال کی لکھی ہے۔ دی ریکنسٹرکشن میں جہاں اقبال نے ارتھ روٹڈنس کا ٹرم یوز کیا ان میں سے ایک سینٹنس یہ بھی ہے، اور اس سینٹنس میں اقبال نے لکھا ہے بلڈ ریلیشن شپ از ارتھ روٹڈنس۔ تو ذرا غور کریں تو یہ غلط بات نہیں ہے، قبیلہ پرستی ہے بلڈ ریلیشن شپ، قبیلہ رشتے ناتے خون کے، اور وہ سارے خونی رشتہ دار، وہ بلڈ ریلیشنز، وہ سارے کے سارے آپ ان کے لیے اگر لڑیں گے تو آپ ایک مٹی کے لیے لڑیں گے، ایک زمین کے لیے لڑیں گے، زمین کے خطے کے لیے لڑیں گے، ایک لسان، ایک زبان، ایک کلچر کے لیے لڑیں گے، جو اقبال کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے بلڈ ریلیشن شپ کو اقبال قبیلہ پرستی کہتا ہے، اور اقوام کو، جمعیت اقوام کو برا سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے مکے کا پیغام دیکھو اے انسانوں، مکے کا پیغام جنیوا کو ملا ہے۔ جنیوا جو اقوام متحدہ کا دارالحکومت ہے، جہاں اقوام متحد ہیں، اس کو پیغام ملا ہے، مکے نے دیا ہے، اور مکے نے کہا ہے جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم۔ مکے میں تو جمعیت آدم اکٹھی ہوتی ہے ہر سال۔ افرنگ کا مقصود، انگریزوں کا یا افرنگ کا یا یورپین کا مقصود ہے ملتوں میں تفریق کرنا، اور اسلام کا مقصود ہے آدم کی ایک ہی ملت بنانا، اور یہ مکہ کرتا ہے ایک ملت کا کام، جبکہ جمعیت اقوام متحدہ کرتی ہے۔ اور یہ بلڈ ریلیشن شپ الٹیمیٹلی لینگویجز کا ایک ٹیریٹوری ہے، ایک کلچر کی، ان کے آپس کے جھگڑوں کا نام ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز سلمان رشدی کی کتاب ہے ایک جوزف انتون ایک یادداشت، اس میں اس نے روٹڈنس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سلمان رشدی ملعون کو تو آپ جانتے ہیں، اس نے روٹڈنس کا لفظ سب سے پہلے بائی دا وے اقبال نے استعمال کیا ہے، انگریزوں نے نہیں کیا ارتھ روٹڈنس کا لفظ، لیکن صرف روٹڈنس کا لفظ سلمان رشدی نے استعمال کیا۔ لیکن یہ پیرا بطور خاص میں کیوں آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا پچھلے اشعار جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، ہجرت کو کیا کہا تھا اقبال نے؟ آئین اسلام ہے، ہجرت آئین مسلم ہے، اور یہاں پہ ہجرت کو کن معنوں میں سلمان رشدی دیکھ رہا ہے؟ سلمان رشدی کہتا ہے دس انہاؤسڈ ایگزائلڈ سیٹن، یہ گھر سے نکالا ہوا دراندہ درگاہ شیطان، واز پر ہیپس دا ہیونلی پیٹرون آف آل ایگزائلز، شاید یہ آسمانوں پر ہی سردار بنا دیا گیا تھا تمام گھر چھوڑنے والوں کا۔ شیطان گھر چھوڑنے والوں کا سردار، وہ باز نہیں آتا۔ سلمان رشدی کتاب سیٹانک ورسز نہ بھی ہو، وہ باز نہیں آتا ہر جگہ پہ اپنے اس کام سے جو اس کی عادت ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں اس سے نفرت کا اظہار کرتے؟ جب وہ ایک بندہ ایک لائن میں باز نہیں آ رہا ہو اپنی زندگی کے کسی بھی لکھت میں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اخلاص نیت بھی ہو سکتا ہے؟ This unhoused exiled Satan was perhaps the heavenly patron of all exiles, all unhoused people, all those who were torn from their place and left floating half this, half that, denied the rooted person's comforting, defining sense of having solid ground beneath their feet. اردو میں ترجمہ لکھا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہجرت ایک برا عمل ہے، اور آگے کتاب تو میں نے پڑھی ہے، اگر آگے پیچھے کا سیاق و سباق آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، وہ کتنے حوالے دیتا ہے کہ جب کوئی مہاجر ہو کے کسی اور ملک میں جاتا ہے تو وہ مخلص نہیں ہو سکتا اس ملک کے ساتھ، کیونکہ وہ اس کی مٹی نہیں ہے، اور وہ وہاں کے
چیزوں کو تباہ کرتا ہے. وہ وہاں جس جگہ کوئی مہاجر آتے ہیں وہ وہاں کے رہنے والوں کی چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ان کے اندر ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے جو ان کو پتہ بھی ہے کبھی واپس نہیں جانا. ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے کہ جس گھر سے ہمیں جدا کیا گیا تھا ہم اس گھر میں کبھی لوٹیں گے، اس لیے یہ ہمارا گھر نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ مخلص بھی نہیں ہو سکتے. یعنی ان حوالوں کو لکھنے کے بعد یہ پیرا میں نے اس میں درمیان میں سے نکالا ہے کہ وہ یہاں پہ بھی باز نہیں آ رہا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہجرت جو ہے ایک برا عمل ہے، اور ہجرت جو ہے وہ شیطان کرتا ہے، کیونکہ شیطان کو ہجرت کرنی پڑی تھی، اللہ نے اس کو راندہ کر دیا تھا، نکال دیا تھا. اور جتنے بھی نکالے جانے والے ہیں اپنے گھروں سے وہ سارے غلط ہیں، اور اس لیے وہ کبھی دوسری جگہ پہ جا کے مخلص نہیں ہو سکتے. لیکن یہ تو چلے میں نے آپ کو تعارف کروا دیا کہ اب دونوں کو آمنے سامنے رکھ لیں کہ ایک طرف اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا مشن ہی ہجرت ہے، اور اس ہجرت ہی بتا رہی ہے کہ یہ اسلام چاہتا ہے کہ اپنے گھروں کو چھوڑو، کیونکہ آپ نہایت مکانی ندارت، آپ کسی مکان سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور ہر ملک ملک ماس کہ ملک خدائے ماس. جبکہ یہ جو ہے سلمان رشدی یہ مہاجر کو بہت ہی بری گالیاں دے رہا ہے یہاں پہ. اور آخر میں ابوالعلا مورری کی نظم، جو ابوالعلا مورری کے عنوان سے جو نظم اقبال نے لکھی ہے، اس میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مورری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات. یہ خوان تر و تازہ مورری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات. غفران اور لزومات مورری کی فلسفی تھا، اس کی کتابیں ہیں، ویسے بڑا دہریہ ٹائپ ماڈرن فلسفی تھا. کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغا کے بے چارہ، ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا تھا، ہے یہ جس کے مکافات کہ تجھے بھون کے بھیج دیا گیا ہے. افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراث. یہاں پہ بھی ایک سلائیڈ باقی ہے. سید نذیر نیازی ایک جگہ لکھتے ہیں، لہٰذا انہیں یعنی اقبال کو زمین پیوستگی سے بڑی نفرت تھی. وہ یہ تو ضرور چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے ملک اور وطن کی اصلاح کر لیں، اس کے لیے آزادی اور ہر طرح کے سیاسی معاشی استخلاص کے طالب ہوں، لیکن اس جد و جہد کی بنا عالمگیر اخلاقی اصول پر رکھیں. یعنی علم و حکمت کا فتویٰ ہے، یہی علم و حکمت کا فتویٰ ہے اور یہی تاریخ کا فیصلہ. اور یہاں پہ وہی اشعار دوبارہ ہیں اور آخر میں تھینکس ہے. بہت شکریہ.